ایسا نہ ہو کہ ہم سے اس میں کوئی خلاف ورزی ہو جائے، ہم اچھا سلوک ہم سے نہ ہو سکے۔ اس کی ایک بہترین صورت یہ ہے کہ ہم کو اس کو آزاد کر دیں۔ سمجھے نہیں؟ چنانچہ یہ فیصلہ ہو گیا، آزاد کر دی کہ بھئی یہ بہت مسئلہ ہے کہ ہم غلام بنا کے رکھیں گے۔ اللہ کے رسول نے غلام بھی دے دیا اور ہدایت بھی فرما دی، اچھا سلوک کرو۔ اب پتہ نہیں ہم سے کیا کچھ گڑبڑ ہو جائے، آپ کے حکم کے خلاف ہو جائے۔ کتنا ڈر تھا اور کتنا ان کو اہتمام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون وہاں کھڑا ہو رہا دروگا بن کر کے کہ تم صحیح کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ مگر وہ تو معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تھا نا۔ یہ ایمان۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجالس بالامانہ الا ثلاثة مجالس سفك دم حرام او فرج حرام او اقتطاع مال بغیر حق۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلسیں امانت کے ساتھ ہیں۔ وہ امانت کے ساتھ ہونے کے معنی یہی ہے کہ جب مجلسوں کہیں میٹنگ ہو رہی ہو، مجلس ہو رہی ہو، وہاں جو باتیں ہیں یہ سب امانت ہیں۔ جہاں اگر یہ ہو جائے کہ بھئی اب ہم کو یہ باتیں پھیلانی ہیں، یہ بھی وہیں طے ہو جائے تو پھر بات الگ ہے۔ لیکن اگر صرف مشورہ ہوا ہے، ان مشوروں کو بار بالکل نقل نہیں کرنا چاہیے، یہ امانت کے خلاف۔ مگر تین ہیں ایسی مجلس ہے۔ مجلس کا مطلب یہ کمپنی میں کسی کوئی بات ہمارے سامنے آئی، یہ مطلب۔ فرمایا تین مجلسیں ایسی ہیں کہ وہ اس میں نہیں آتی۔ ایک تو کیا ہے کہ صاحب سفک دم حرام، کسی شخص نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں فلانے آدمی کو قتل کروں گا یا قتل کراؤں گا، سازش۔ تو اب یہ ایک بات ہوئی تو اس کو بتا، یہ امانت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس امانت داری میں تو اس کو نقصان ہو جائے گا، وہ تو مر ہی جائے گا، اس سازش جو ہو رہی ہے۔ لہذا اس کی جان بچانے کے واسطے جبکہ اس نے ناحق یہ فیصلہ کیا ہے اور پلان بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ جا کر کے فوراً اس کی جان بچانے کی تدبیر کی جائے، اس کو بتا دیا جائے کہ دیکھو فلاں آدمی کی سازش سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ جان سے مارا جائے۔ ایک تو یہ امانت نہیں ہے۔ دوسرا وہ فرج حرام، کسی نے اگر کوئی بدماش لچا ہے اور اس نے بتایا کہ میں فلانے سے میرے جو ہے میں اس کے پیچھے لگواؤں اور میں ایسی تدبیر کروں گا، میں اس سے ناجائز میرا تعلق، تو غلط ہے۔ یہ کسی عورت کی جو ہے وہ بے عزت ہونے سے اس کو بچانا ضروری ہے۔ ایسی بات اگر کسی نے کہی ہے تو اس کو اس سے بچانا چاہیے۔ او اقتطاع مال بغیر حق، کسی کا ناحق مال جو ہے وہ چھین لینا یا اس کا ڈاکہ مار کر ہو یا کسی بھی طرح سے ہو، غبن کرنا ہے یا چھین لینا ہے۔ اقتطاع کا مطلب قطع سے ہے، قطع کا مطلب اس کو بحق کر دیا، محروم کر دیا اور خود اس مال پہ قبضہ جما لیا۔ ایسی اگر صورت کوئی پلاننگ کوئی کر رہا ہے، اس کی بھی اطلاع اس کو دے دینی چاہیے، کیونکہ وہ یہ ناحق بات ہے۔ الفصل الثالث عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ العقل قال له قم فقام ثم قال له ادبر فادبر ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له اقعد فقعد ثم قال له ما خلقت خلقا هو خير منك ولا افضل منك ولا احسن منك بك اخذ وبك اعطي وبك اعرف وبك اعاتب وبك الثواب وعليك العقاب وقد تكلم في بعض العلماء۔ صاحب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب اللہ نے عقل پیدا فرمائی، مطلب تخلیق کائنات کی ہو رہی ہے اور اس وقت اللہ نے عقل پیدا فرمائی، اس کے بعد اس عقل سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس دنیا اور اس دنیا میں اللہ کہ تو دنیایں بہت سی ہیں، ہر دنیا کی حالت ایک جیسی نہیں ہے کہ جو حالت یہاں ہے وہ دوسری دنیا میں ہو۔ آپ دیکھیں
اب تو سائنس نے اتنی بات کھول دی ہے کہ صاحب یہ زمین پر جو ہے کشش ثقل ہے، کیا کہتے ہیں اسے بھائی، گریویٹی ہے. آپ اس سرکل سے باہر نکل جائیں، وہی جسم جو بھاری بھرکم ہے وہ ہوا بن گیا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر اس ہماری قریب کی دنیا کے حالات میں بھی اتنا بڑا فرق ہے کہ جسم جو ہے اس کی حیثیت اور اس کی نوعیت میں تبدیلی آ جاتی ہے کہ نہیں بات ہی، تو اسی طرح سمجھا جائے کہ ہر دنیا کے حالات یکساں نہیں. عالم آخرت میں یا اسی طرح سے وہ دنیا جس میں اللہ سبحانہ و تعالی اصل کسی چیز کی تخلیق فرماتے ہیں، وہاں ہو سکتا ہے کہ اس کا جسم ہو اور باڈی ہو، اور یہاں اس دنیا میں آ کر اس کی باڈی ختم ہو اور حقیقت اس کی رہ گئی، جوہر رہ گیا اور اس کا جسم غائب ہو گیا. یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو وہ حدیثیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی جس میں یہ ہے کہ قیامت میں اعمال جسم کی شکل اختیار کر لیں گے. نماز جو ہے وہ ایک حسین خوبصورت عورت کی شکل میں ہوگی، تو یہ سارے اعمال وہاں جسم کی شکل جسم میں آ جائیں گے، کوئی نہ کوئی جسم ان کا ہوگا. تو وجہ وہی ہے کہ بھئی یہاں ان کے ساتھ جسم نہیں، وہاں جسم ہے، جس کے ساتھ یہاں جسم ہے وہاں جسم نہیں، ایسا ہو سکتا ہے. عقل کو اللہ نے پیدا فرمایا اور اس کو کہا کھڑے ہو جا، تو کھڑے ہونے کا مطلب تو یہی ہوا کہ بھئی جسم ہے تو وہ کھڑی ہو گئی عقل. پھر آپ نے فرمایا منہ ادھر کر لو، ادبیر کا مطلب ہوا اس نے منہ ادھر کر لیا. پھر اللہ نے فرمایا رخ میری طرف کرو، اس نے اللہ کی طرف رخ کیا. پھر اللہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئی. اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا میں نے کوئی مخلوق تجھ سے اچھی پیدا نہیں کی، نہ تجھ سے افضل اور نہ تجھ سے اچھی. میں تیرے ہی ذریعے سے یعنی تیرے ہی بنیاد پر میں پکڑوں گا اور تیری بنیاد پر میں دوں گا اور تیرے ہی ذریعے سے میں پہچانا جاؤں گا اور تیرے ہی ذریعے سے میں سزائیں دوں گا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا عقل بنیاد بنے گی کسی کے افضل ہونے کی، کسی کے بہتر ہونے کی، کسی کے نجات والا ہونے کی، کسی کے جو ہے کیا مطلب کسی نے عقل سے اگر عمل کیے ٹھیک عقل کو استعمال کر کے عقیدہ درست کیا، عمل درست کیا، اخلاق درست کیے، یہ سارے عقل ہی کے تو کارگزاری ہیں، بے عقلی کی تو نہیں نا. تو عقل کو استعمال صحیح کر کے انسان نے اپنے آپ کو صحیح کیا، جنت میں چلا گیا. تو ذریعہ کیا بنی جنت میں جانے کا؟ کسی شخص نے اپنی عقل کو صحیح استعمال نہیں کیا، عقیدہ غلط، عمل غلط، اخلاق خراب، جہنم میں جا رہا. ذریعہ کیا بنا؟ کوئی عقل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کس طرح سے ہو رہی؟ دیوانے پن سے تھوڑی ہوتی، عقل سے ہوگی. اللہ پہچانے جا رہے ہیں عقل سے. اسی طرح سے سوسائٹی کے اندر کس کا درجہ بہت اونچا ہے؟ پاگلوں کا، ظاہر ہے کہ عقل مند. تو یہ عقل جو ہے یہ اس لحاظ سے بہترین مطلب. لیکن یہاں عقل سے مطلب کیا ہے؟ جب قرآن اور حدیث میں بات آ رہی ہے تو کیا عقل کا مطلب یہ ہے کہ جس کو لوگ اپنی غلط مزاجی کی وجہ سے یا غلط یوں کہ یہ ذوق کی وجہ سے اگر کسی چیز کو عقل کہنے لگے حالانکہ وہ عقل نہ ہو تو یوں تھوڑی ہوگی وہی عقل ہوگی؟ یہ تو ایسا ہوگا جیسے کسی انسان کا ذائقہ اگر خراب ہو جائے تو پھر وہ ہر چیز جو ہے اس کو کڑوی کڑوی لگتی، میٹھی بھی کھلاؤ تو کڑوی لگے گی. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پھر وہ کڑوی ہے. عقل جو ہے جس کو دنیا کے لوگ کہنے لگے عقل ہے تو اس کو نہ تھوڑی عقل کہیں گے. عقل کا پہلے سمجھ لیا جائے عقل کا کام کیا ہے. عقل کا کام یہ ہے کہ چیزوں کی حقیقت تک نظر پہنچ جائے. وہ کہاں سمجھ میں آئے گی تمہارے؟ اور اگر ایک آدھ لائن سمجھ بھی گئے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بات ٹھیک ہے نہیں؟ ایک صاحب مجھ سے فون پر بات کر رہی تھی کہ اگر میں نے کہا اگر چھوڑی، سیدھی بات یہ ہے کہ کوئی واقعہ ہوا ہے وہ بیان کریں اور اس واقعے پر جو حکم شریعت کا ہے وہ میں بتلا دوں گا. یہ اگر مگر آپ جو بات کر رہے ہیں نا، میں آپ کو اگر بتلا بھی دوں گا آپ الٹا ہی کریں گے، کیونکہ اس کا اپلیکیشن جو ہے وہ
ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن پر. میں اگر یہ کہہ دوں کہ دین میں اس کا درجہ یوں ہے اور اس کا درجہ یہ ہے تو عام حالات میں ہر جگہ تو نہیں ہوگا, کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ سچویشن کیا ہے وہ دیکھنی ہے. مفتی اور فقی اس کو دیکھتا ہے. تو واقعہ بیان کریے, پھر میں بتلاؤں گا کہ یہاں کون سی چیز پریفریبل ہے اور کون سی چیز جو ہے. حکم تو وہ کہتے ہیں حکم دو, ان کو معلوم ہے, وہ کہنے دین کے حکم تو دونوں ہیں. یہ بتائیے کون سا زیادہ اوپر ہے, کون سا اہم ہے, کون سا غیر اہم. میں نے کہا یوں نہیں میں بتاتا, واقعہ سناؤ. تو میں نے کہا کہ تم کو میں بتاتا ضرور اس وقت جب تم فقہ کی اسٹوڈنٹ ہوتی, تو میں تمہیں بتا دیتا. فقہ کی اسٹوڈنٹ ہوتی, تمہاری بات سمجھ میں آتی, پھر تم اس کا اپلیکیشن بھی صحیح کرتی. لیکن تم نے فقہ کی اسٹڈی نہیں کی ہے شروع سے لے کر آخر تک, تمہیں بتانا خطرناک ہے. سمجھ میں آئے تو ایسا ہوگا کسی کے ہاتھ میں چھری دے دیجیے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا کہاں استعمال ہوگا, غلط ہو جائے گا. تو یہی بات ہے کہ صاحب عقل مند جو ہے, اگر اس نے اپنی بیسک جو رسپانسبلٹی تھی عقل کی اور جو اس کا کام تھا عقل کا, وہ اس نے نہیں لیا, اس کو عقل مند کہاں سے کہیں گے؟ قرآن شریف میں دیکھیں, قرآن شریف میں عقل مند کس کو کہا؟ فرمایا کہ ایک تو ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض وقت. اچھا پہلے تو اس کو روک کر کے میں نے جو یہ کہا ہے کہ حقیقت اشیاء کی یہ دریافت کرنا عقل کا کام, ایک اور کام بھی ہے, اور وہ کام ہے انسان کو برائیوں سے روکنا. یہ ضروری ہے دونوں باتیں. مطلب کیا ہے کہ بھائی آدمی یہ بھی حقیقتیں بھی پالے چیزوں کی, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب حقیقت دریافت کر لی تو پھر یوں بھی دیکھ لے نقصان والی جب راستہ یہ ہے, فائدے والا راستہ یہ ہے, دونوں راستوں کا عقل سے پتہ چل گیا, تو اب عقل کا یہ بھی تو فیصلہ ہونا چاہیے کہ تو غلط راستے پہ مت چل, صحیح راستے پہ چل. سمجھائی نہیں بات؟ یہ بھی عقل ہی کا حصہ ہوگا. اسی لیے عربی میں اول النہا اور قرآن شریف میں بھی اول النہا عقل مندوں کو کہا جاتا ہے. نہیں کس کو کہتے ہیں؟ نہیں منع کرنا. سمجھا؟ آپ کہتے ہیں نا بھائی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. اب تو سمجھ آ گیا, تو لفظ آپ عام بولتے ہیں. امر کا مطلب حکم دینا, نہیں کا مطلب روکنا. نہیں جو ہے اسی سے اول النہا, نہا اس کی جمع ہے. اولو کہتے ہیں والا جس کو کہتے ہیں, تو عقل والے, نہیں والے یوں مطلب ہوا. نہیں والوں کو عقل والا قرآن کہتا. کیوں؟ اس واسطے کہ عقل جو ہے یہ برائیوں سے روکتی ہے. تو یہ دو باتیں ذہن میں. تو ایک تو میں نے کہا کہ اول النہا قرآن شریف میں استعمال کیا گیا. دوسرا یہ کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. الباب لب کی جمع ہے. لب کہتے ہیں بھیجے کو. سمجھ میں آیا؟ یہ لب, اسی لیے آپ کہتے ہیں بھائی اس بات کا لب لباب یہ ہے. کیا مطلب ہوا؟ اس کا مغز یہ ہے اس بات کا. تو لب کہتے ہیں مغز کو, الباب اس کی جمع ہے. یعنی بھیجے والے کون ہیں؟ عقل والے کون ہیں؟ آگے فرماتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو اللہ کو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں یاد کریں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سائنٹسٹ وہ بھی ہیں, وہ بھی غور کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں, لیکن جب اللہ کے ذکر کے ساتھ ان کی فکر کام کرتی ہے تو دل سے پھر ان کی بات کیا نکلتی پورے یقین کے ساتھ, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, پروردگار آپ نے تو ان میں سے کوئی چیز بھی جو ہے باطل نہیں پیدا کی, ہر چیز حق ہے, حق کی طرف سے آئی تو ہر چیز حق ہی ہوگی. سبحانک وقنا عذاب النار. تو یہ ہے عقل مند. وہ عقل مند کہاں ہوا کہ ساری دنیا کے تو اس نے جو ہے بال کی بھی کھال نکال دی, اور مگر وہ اللہ کی معرفت اسے نصیب نہ ہوئی, وہ عقل مند نہیں ہے. یہ بات اگر ذہن میں رکھی جائے, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عقل کے لیے سارا کچھ فرمانا سمجھ میں آ جائے گا. یہ ہے عقل. چلیے صاحب بس رک جائیں جی, ہو گیا وقت, ملے گا سمجھ میں. تو یہ عقل. اسی طرح سے اب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی مقامی لوگوں پر خرچ کرنا اچھا ہے, دور باہر کے لوگوں پر خرچ کرنا اچھا ہے, مدرسے میں دینا اچھا ہے.
بھئی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حالات کے اوپر ہیں. کیا حالات ہیں خود فیصلہ کرو اس کو دیکھ کر کے. جب تم اس میں بھلائی چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، یوں دیکھو کہاں زیادہ ضرورت ہے، کہاں اس پیسے کے خرچ کرنے سے زیادہ فائدے لوگوں کو ہوں گے. اسی واسطے تو یہ بات ہے کہ صاحب سونے اور چاندی پر زکوٰۃ ہے، سب جانتے ہیں. بعض فقہا کی رائے تو یہ ہے کہ سونے کی زکوٰۃ سونے ہی سے ادا ہو، چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے ادا ہو. لیکن میجارٹی فقہا کی اس طرف گئی کہ نہیں، میجارٹی فقہا کی اس طرف گئی ہے کہ نہیں صاحب کیش دے دیں زکوٰۃ ادا ہو جائے. یہ کہاں سے نکالا بھائی؟ جب سونے میں زکوٰۃ ہے تو واقعی بات عقل تو یہ کہتی ہے سونے کی زکوٰۃ سونے سے ادا ہونی چاہیے، چاندی کی زکوٰۃ جو ہے چاندی سے ادا ہونی چاہیے. عقل تو یہ کہہ رہی کیونکہ زکوٰۃ کا مال یہ ہے نا چاندی، اس میں سے کم کر دو 40واں حصہ، سونا ہے اس میں سے کم کر دو 40واں حصہ. بات تو یہ ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی غریب آدمی کو تم سونے کا ٹکڑا اٹھا کے دو گے کیا فائدہ اس کا؟ تم نے اگر 10 زیوروں میں سے ایک زیور دے دیا اس کو کیا ملا؟ وہ بیچارہ زیور کہاں اٹھا پھرے گا؟ تم اس کو اگر کیش دے دو گے تو وہ ابھی جا کر کے اپنی ضرورت پوری کرے گا غریب آدمی، اپنی جیسی ضرورت ہے. اسی طرح سے کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، کپڑے دے دینا غریب کو، کھانا پکا کے دے دینا بہت اچھی بات ہے. فقہا کہتے ہیں کیش دینا افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ تم نے کھانا دیا اس کو چاہیے تھا کپڑے، تم نے کپڑا دیا اس کو چاہیے تھا کھانا. تم کیا پوچھتے پھرو گے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیوں نہیں کیش دے دیتے تاکہ جو اس کی ضرورت ہے غریب کی وہ اپنے حساب سے پوری کر لے. میں نے یہ بتانے کا حاصل کیا ہے یہ سارے فیصلے عقل کرے گی. شریعت نے کوئی اس سلسلے میں اصول یہ نہیں بتلایا نہیں صاحب کھانا پکا کے ہی دو گے تو ثواب زیادہ ملے گا، کپڑے ہی پہناؤ گے تو ثواب زیادہ ملے گا. ایسا کوئی شریعت نے قاعدہ نہیں بتلایا. اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرو اور عقل سے یہ فیصلہ کرو کہ کون سی صورت زیادہ غریب کے واسطے مفید ہے. تو اسی طرح ساری عبادتوں میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو یہ عقل سے. تو اب مثلا قرآن شریف پڑھنا بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. افضل الذکر تلاوت القرآن. بات بھی سمجھ میں آتی، اللہ کا کلام ہے، ہر حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. اتنا ثواب تو اور کسی ہر حرف پہ، کلمے پہ، لفظ پہ بھی نہیں، حرف پہ. یہ ثواب تو اور کسی چیز پہ بتایا نہیں گیا. اچھا صاحب اب مؤذن صاحب نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ رک جاؤ قرآن شریف پڑھنا روک دو. کیوں بھائی؟ اذان ہو رہی. بھائی اذان تو ہو رہی ہے، قرآن شریف تو اعلیٰ ترین عبادت ہے، کیوں روک رہے ہو؟ نہیں بات ہی یہاں وہی بات ہے عقل کی ہے. فقہا کی عقل جو ہے وہ یہاں کیا کہہ رہی؟ اس لیے کہ عبادتیں دو قسم کی ہیں، ایک عبادت مؤقت اور ایک عبادت غیر مؤقت. مؤقت کا مطلب کیا ہے؟ ٹائم اس کا بندھا ہوا ہے. غیر مؤقت کا مطلب اس کا لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. جب مؤقت عبادت جو ہے وہ اپنے وقت پر ہو رہی ہے، اب اس کو پریفرنس ملے گی غیر مؤقت کے اوپر. سمجھ میں آیا؟ یہ فقہا نے ظاہر ہے کہ جو عقل فقہی عقل ہے اس سے یہ انہوں نے فیصلہ دیا. عقل بڑی چیز ہے. اس لیے یہ ہوا کہ ان سارے اعمال پر نماز والے، روزے والے، زکوٰۃ والے، حج و عمرے والے ثواب تو سب کو ملے گا، مگر کسی کا کم اور کسی کا زیادہ. تو زیادہ جو ہوگا وہ اس کی عقل کی بنیاد پر ہوگا، جس نے جو عقل جتنی عقل ہے اس کے حساب سے وہ اس کو جزا ملے گی. وعن ابی ذر قال قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر لا عقل كالتدبیر ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر، عقل مندی جو ہے وہ تدبیر سے کے برابر کوئی عقل مندی نہیں ہے. تدبیر کا مطلب اسباب مہیا کرنا، انتظام کرنا، ارینجمنٹ کرنا مناسب، یہی عقل کا تقاضا ہے.
مناسب اسباب نہیں مہیا کرتے، مناسب ارینجمنٹ نہیں کرتے، یہ تو بے عقلی کی بات ہے۔ تو یہ مطلب نہیں کہ صاحب آپ ارے صاحب جو کچھ کرنا ہے اللہ میاں کو کرنا ہے نا، بیٹھو، بالکل ٹھیک ہے اللہ میاں کو سب کچھ کرنا، مگر اللہ ہی نے تو ایک نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام کو فالو کرنا اور اس میں مناسب انتظام کرنا یہ عقل مندی کی بات ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ تقوی جو ہے، ورع تقوی، اور تقوی جو ہے وہ روک تھام سے زیادہ اچھی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی تقوی کے لحاظ سے۔ روک تھام کا مطلب کیا ہوا؟ کل کف یا کفو کے معنی آتے ہیں روکنے کے۔ کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، جتنا کنٹرول کرو گے اتنا ہی تقوی ہوگا، جتنا اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑو گے اور غفلتوں میں ڈالو گے اور کیئر لیس ہوتے جاؤ گے، تقوی اتنا ہی گھٹتا چلا جائے گا۔ تو تقوی جو ہے وہ اصل میں کیئرفل ہونا، روک تھام اپنے کو کرنا، کنٹرول کرنا، یہ ہے جس کو حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحلال بین والحرام بین وما بینہما متشابہات۔ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، کلیئر ہے، کیونکہ قرآن شریف نے بتا دیا۔ ان کے بیچ میں جو ہے وہ ہے متشابہات۔ کیا مطلب؟ اس کا ایک کنارہ حرام سے مل رہا، دوسرا کنارہ حلال سے مل رہا۔ ان میں غور کریں تو کچھ آسپیکٹس آپ کو ملیں گے جس کی وجہ سے آپ کہیں گے یہ تو حلال ہے، کچھ آسپیکٹس اس میں ایسے ہوں گے کہ دلیلیں ایسی ہوں گی کہ جس کی بنا پر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی حرام ہو سکتا ہے۔ یہ ہے متشابہات۔ تو آپ نے فرمایا کہ متشابہات کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کھیت ہے، ایک باغ ہے، تو باغ کے چاروں طرف جو ہے باؤنڈری ہے، تو باؤنڈری جو ہے وہ کس لیے ہوتی بھائی؟ حفاظت کے لیے، باغ محفوظ رہے، کھیت محفوظ ہو جائے۔ تو عقل مند چرواہا جو ہے، جو بکریاں باہر چرا رہا ہے، وہ اپنی بکری کو اس باڑ تک نہیں جانے دے گا، باؤنڈری تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر باؤنڈری سے بچائے گا تبھی تو اندر کھیت اور باغ میں نہیں جا سکے گی نا۔ اگر اس نے یہیں وہ غفلت کر دی، وہ چھلانگ لگا کے اندر پہنچ جائے گی، پہنچ سکتی۔ ٹھیک اسی طرح سے انسان جو ہے وہ اصل میں اپنے نفس کا چرواہا ہے نا، اس کو ٹیک کیئر کرنے والا اپنے ذات کی۔ تو اگر محتاط احتیاط ہے، متشابہات سے بھی بچے گا تاکہ حرام میں مبتلا نہ ہو، متشابہات سے بھی بچے تاکہ حرام میں مبتلا نہ ہو، یہی تقوی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ولا ورع کالکف، روکنا، روک تھام کرنا جو ہے اس جیسا تو تقوی نے کوئی اور نہیں ہوتا۔ ولا حسب کحسن الخلق، اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب فلانے آدمی بہت اونچے درجے کا آدمی، صاحب فلانے جو ہیں میاں یہ تو مڈل کلاس ہیں، فلانے جو ہیں بھائی لوور کلاس، یہ کہاں سے نکالا بھائی؟ آج ہم لوگ تو پیسے کے پجاری بھائی، دیکھو سیدھی بات ہے، اس واسطے جس کے پاس پیسہ زیادہ دیکھتے ہیں کہ نہیں بہت اونچے درجے کا آدمی صاحب، جس کے پاس درمیانی درجے کا معلوم ہے مڈل کلاس ہے، جو ہے ہی نہیں وہ تھرڈ کلاس ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ نہیں، حسن خلق جو ہے یہ انسان کے درجے کو یہی بناتا ہے، جتنا حسن اخلاق ہوگا اتنا ہی اس کا درجہ بڑھتا جائے گا۔ یہ ہے کیونکہ اس کے حسن خلق ہی سے تو لوگوں میں اس کی عزت ہوگی، کیونکہ لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ، اس کی ڈیل، اس کے بہیویئر، اس کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ اچھا ہوگا۔ جب لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا تو لوگ اس سے محبت کریں گے، جب لوگ اس سے محبت کریں گے تو اس کی عزت بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ مال والے کا قصہ کیا ہے؟ دے دے تو ٹھیک، نہیں دیں گے انہوں نے اس کی تو حرام کا مال لیے بیٹھا ہوا ہے، دو گالیاں دے دیں گے، لیکن حسن اخلاق والے کو گالی نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا اخلاق جو ہے وہ سب لوگوں کے اندر اس کو عزیز بنا۔ آپ ہمارے سامنے سب سے زیادہ واضح بایوگرافی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا، سیرت آپ کی۔ دشمن جو ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے کہ جانے جانے کے دشمن ہیں، مگر جہاں تک مسئلہ آپ کی اپنی شخصیت کا ہے، اپنی پرسنالٹی کا ہے، اس میں کسی کو کلام نہیں تھا، سبھی عزت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ابھی آج بھی میں سناؤں گا کہ وہ جو میں نے پچھلے ہفتے شروع کیا تھا، ولید ابن مغیرہ کا قصہ۔ ولید ابن مغیرہ نے بھی آ کر بات کہاں سے شروع کی؟
کے ساتھ، حالانکہ وہ عمر میں بڑے، آپ ان کے مقابلے میں عمر کے لحاظ سے گویا کم ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس نے آ کر کس انداز میں بات کی جیسے کوئی چھوٹا بڑے سے بات کرتا ہے. اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو معلوم ہے کہ ہم تمہاری کتنی عزت کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں تمہاری بڑی قدر ہے، ہم تم کو صادق اور امین کہتے آ رہے ہیں، تمہارا خاندان بہت اعلیٰ درجے کا ہے. یہ ساری تو اس لیے میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری دشمنی آپ کی اس دعوت دین کی وجہ سے تھی، ورنہ جہاں تک ذات کا مسئلہ ہے اس میں کوئی، اسی کو قرآن شریف میں کہا گیا کہ یہ ساری مخالفت جو ہے یہ تو ہماری وجہ سے ہے. ان ظالموں کو یہ پتہ نہیں ہے یہ ساری مخالفت ہماری وجہ سے ہو رہی ہے، تو مخالفت تو ہم سے ہے، آپ سے نہیں ہے. یہ خود قرآن میں اس بات کو صاف کیا ہے، آپ سے مخالفت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو تو سب صادق اور امین کہتے ہیں. جس بات کے آپ کے مخالف ہیں وہ بات تو ہماری ہے، اس لیے ہمارے مخالف ہوئے. قرآن شریف میں اس کو کہا گیا. تو یہ اخلاقی کی تو بات ہے، ورنہ آپ کوئی مال والے تو تھے نہیں، آپ پولیٹیکلی کوئی جناب منسٹر کہیں کے نہیں تھے، کہیں وزیر نہیں تھے، کہیں کے سیکرٹری نہیں تھے. آپ کی اگر عزت مکہ مکرمہ کے اندر دشمنوں کے بیچ میں بھی تھی تو اخلاق کے سوا اور کیا چیز تھی. تو یہ جو ہے آپ نے فرمایا کسی کی پوزیشن جو ہے درجہ، اس نے خلق سے زیادہ اچھا کوئی اور درجہ کسی کو نہیں حاصل ہوتا. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاقتصاد فی النفقة نصف المعیشہ والتودد الى الناس نصف العقل وحسن السؤال نصف العلم. چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، مگر واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک ایک بات کو لیجئے تو زبردست چیزیں اس کے اندر ہیں. یہی جوامع الکلم، یہ وہ حدیث ہیں جن کو لوگ زبانی یاد کر لیں. تو یہ کہ دو لفظ ہوں گے اور مستقل ایک ہمارے لیے اس کے اندر درس ہے، سبق ہے، بڑی اعلیٰ درجے کے علم اس کے اندر ہے. آپ نے فرمایا کہ خرچ کرنے میں درمیانی راہ جو ہے وہ یوں کہیے کہ اپنے روزگار کا آدھا انتظام ہے. روزگار سمجھ گیا نہیں، مطلب اپنا فائنینشلی اپنے آپ کو مینٹین کرنا، یہ ہوا روزگار. یہ آدھی مطلب یہ ہے کہ مینٹیننس ہے. کیا؟ خرچ کرنے میں درمیان کی راہ اختیار کرنا. بالکل ہی خرچ نہیں کرتا، یہ کوئی بات نہیں. پھر پیسے کہاں کے واسطے کمایا؟ یہ تو ایسی ہو گئی جیسے وہ آپ کسی مشین کے اندر پیسے وہ ڈالتے تھے نا، وہ چینج مشین، کیا کہتے اسے؟ چینج نہیں یہاں وہ چینج والی جو تھی، چینج والی جس میں چینج پڑو. تو جناب والا ہم چینج مشین بن جائیں، وہ پیسے ڈال کے بیٹھے ہوئے. پھر کس کام کے یہ پیسے اگر خرچ نہیں کرتے تو بالکل خرچ کرنا یہ پیسے کی منشا جو ہے اس کے خلاف ہے. اللہ نے جو مال کو دنیا میں رکھا ہے یہ اس کے خلاف بات ہے کہ اس کو دبا کے بیٹھ جاؤ، خرچ نہ کرو. اسی طرح سے اس طرح لٹا دینا کہ جاب نہیں وہ دیکھے کہ بھئی کیا نام ہے، جگہ ہے کہ نہیں، مناسب ہے کہ نہیں ہے، آخر کچھ اور بھی چیزیں آ سکتی ہیں، یہ نہیں، اس کو بھی نہیں سوچے، یہ بھی غلط ہے. اسی کو قرآن شریف میں سورہ بنی اسرائیل میں اس بات کو فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. فرمایا کہ نہ جو تم اپنے ہاتھوں کو اس طرح گردن سے باندھ دو. ہاتھوں کو باندھنے کا ایک محاورہ ہے، جیسے آپ اردو میں بھی کہتے ہیں ارے بھائی اس کے تو ہاتھ بڑے بندھے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ تو بڑے کھلے ہوئے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو ایک محاورہ ہے. اسی کو فرمایا کہ نہ تو تم اپنے ہاتھ بالکل گردن سے باندھ کے بیٹھ جاؤ، خرچ ہی نہیں کرتے، پینی خرچ نہیں ہو رہی ہے، اور نہ بالکل اس کو کھلا چھوڑ دو اپنے ہاتھوں کو. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد جو ہے تم تو افسردہ بیٹھ گئے. افسردہ کا مطلب یہ ہوا کہ خرچ کر دیا، اب جو دوسری ضرورت آئی سامنے اس سے زیادہ، ان کا یہ کیا کیا میں تو سارے وہاں خرچ کر دیا، دیکھو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ خرچ آئے گا. بھائی کیوں نہ پہلے سے تم نے احتیاط برتی کچھ ہاں اگر کسی کا، یہ بات میں پہلے بتلا دوں، اگر کسی کی حالت مزاج کی ایسی ہے کہ وہ کوئی بڑی سے بڑی ضرورت آ جائے وہ اس کو پریشان نہ کرے،
ایسا مزاج ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کبھی یہ پریشانی دیکھی نہیں کہ آج کھانے کو نہیں تو آپ جناب پریشان ہیں اور اس گھر اس گھر بھاگے پھر رہے ہیں. یہ تو نہیں دیکھ آخر ان کے ازواج میں سے ہیں. تو خلافت راشدہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے اور سالانہ جو ہے وہ کیا کہیں گے اس کو سال کا وظیفہ, پورا سال کا وظیفہ آیا. وہ 1,00,000 درہم وہ آ گیا وظیفہ. تو حضرت عائشہ نے اپنی نوکرانی کو کہا کہ جاؤ جتنے مدینے کے اندر ہیں ضرورت مند ہیں جتنے سب کو اپنے جا کے دے دو. اور سب آ گئے اور لڑکی وہ تو اپنے اللہ اللہ کرنے میں لگی رہتی ہے, اور نوکرانی نے سارے بانٹ پونٹ دیے. اب ہو گیا. شام کو جب وہ شام ہوئی سورج چھپنے کا وقت آیا تو عائشہ نے پوچھا کہ کچھ روزہ افطار کرنے کو ہے. اس نے کہا کہ آپ نے اس وقت کیوں نہیں بتایا, میں تو سارا دے دیا سب لوگوں کو. آپ کہتی ہیں کہ میں روزے سے ہوں, میرے افطار کرنے کا کچھ انتظام کر لیا تو میں کچھ روک لیتی. آپ نے کہا دے تو میں نے سارا دے دیا لوگوں. کوئی بات یہ جو بات ہے کسی کو اگر یہ مقام حاصل ہو جائے اس کے لیے مسئلہ دوسرا ہے. تو لیکن عام حالات میں یہی ہے. عام حالات میں یہ ہے کہ صاحب پھر کیا ہوگا, اب سارا خرچ کر دو گے, پھر کوئی ضرورت آئی تو تم افسردہ ہو جاؤ گے. اس افسردگی سے اگر تمہارے اندر یہ وقت کمزوری ہے تو پھر تم احتیاط بھی برتو. رہ گیا یہ مسئلہ کہ صاحب کوئی آدمی ہے اور ہم اس کو دیں گے تو اس کا یوں ہو جائے گا, غریب ہے بیچارہ, دیکھو نا غریب ہے تو اس کی غربت ختم ہو جائے. اس کے لیے فرمایا کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اس کے بعد یہ ہے آیت اسی لیے ہے یہ تقسیم تو ہم نے کی ہوئی ہے. وہ اللہ, کیا تم کسی کو مالدار کرو گے؟ نہ تم کسی کو غریب بنا سکتے ہو نہ تم کسی کو مالدار بنا سکتے ہو. تمہارا کام خرچ کرنے کا, اللہ کو راضی کرنے کے واسطے تم خرچ کرو. کسی کو مالدار بنا دینا یا کسی کو غریب بنا دینا یہ تمہارا کھیل نہیں, یہ ہم کرتے ہیں. کتنی مکمل بات دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دی. تو یہاں اسی کو فرمایا کہ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ, درمیانی راہ اپنانا خرچ کرنے میں یہ روزی روزگار کا آدھا نظم ہے. والتودد الی الناس نصف العقل, اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کے اندر جو ہے محبت کا برتاؤ کرنا یہ آدھی عقل ہے, نصف العقل. اور اسی طرح سے اچھا سوال کرنا, گڈ کوشچن, فرمایا کہ یہ آدھا علم ہے. کیسی بات ہوئی؟ اچھا سوال آئے گا تو جواب بھی تو اس کا اچھا ہی آئے گا. اب جواب اور سوال دونوں آ گئے تو پورا علم آ گیا نا. لیکن اس جواب کو لانے والی کیا چیز تھی؟ وہ سوال تھا نا. وہ سوال نے جو ہے دروازہ کھولا ہے جواب کا. جواب کے آنے سے علم پورا ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک جواب نہیں آیا تھا تو سوال نے جو ہے جب دروازہ کھولنے کرا تو آدھا علم تو وہاں سے آ گیا. تو اس لیے اس کو نصف علم کہا گیا. سوال بہت اچھی چیز ہے مگر سوال بڑا فیشن نہ ہو. اسی لیے میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں, میں اسی لیے اپنے سوال کا نہیں رکھتا, آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا, اور میں کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو صحیح اگر سوال دماغ میں ہو, ہمیں بھی ہمارے دماغوں میں سوال جب آتے ہیں چین نہیں آتی, رات کو نیند نہیں آتی. وہ سوال جب آ جائے تو پھر اب بھائی اس کا جواب کیا ہے, اب نیند نہیں آ رہی, پریشان ہو رہا ہے. اس وقت یاد آتے ہیں کاش ہمارے فلاں صاحب یہاں ہوتے اور ہم ان سے پوچھ لیتے. اس وقت بے چین ہوتی طبیعت. یہ سوال جو ہے سوال حقیقتاً جب ہوتا ہے آدمی کو چین نہیں آیا کرتی. اب کسی ہاں صاحب یہ ابھی سوال کا سیشن ہے, کوئی سوال ہے تو اب کہاں سے, اب وہ سوچتا ہوں کیا سوال ہونا چاہیے, کیا سوال ہونا چاہیے, اب اور کچھ نہیں سارا کیسا بینک کا سود کیسا ہے. اے بھائی کتنی مرتبہ بتا چکے میاں, یہ کوئی سوال ہوا؟ کیونکہ دماغ میں اور کچھ ہے نہیں. سوال اپنا واقعتاً سوال ہو, جواب دینے والے کی طبیعت خوش ہو جاتی, واقعی سوال آیا. تو حسن سوال کو اس لیے فرمایا کہ حسن السوال, اچھا سوال آدھا علم ہے. اسی لیے علماء کا کہنا ہے
کہ جو مرید خوب چونچا کرے، مطلب یہ ہے کہ سوال زیادہ کرے، اور جو طالب علم سوال نہ کرے، انہیں چاہیے کہ وہ جا کر کسی کھیت میں گھاس چرنے، وہ ان کے لیے اچھا ہے۔ جو طالب علم سوال نہ کرے اور جو مرید زیادہ سوال کرے، ان کے لیے اچھا یہ ہے کہ جا کر کسی کھیت میں گھاس چڑھ لیں۔ اسی بات سے کہا کہ مرید کا کام جو ہے وہ سوال کرنا نہیں ہے۔ سوال جواب میں پڑھو گے تمہاری تربیت کہاں سے ہوگی؟ جو حکم مل رہا ہے اس وقت تو وہ کر لو۔ ہاں ان کا سلیکشن سے پہلے اچھی طرح دیکھ لو، واقعی ہیں بھی اس قابل، سمجھا؟ یہ بس محض چونکہ لوگ کہہ رہے ہیں لہذا ہم نے بھی لوگوں کو کہا کہیں، ایسا نہیں۔ اچھی طرح جانچ لو، اچھی طرح دیکھ لو، واقعی اس قابل ہیں تو ٹھیک ہے، اور جب مان لیا تو اب مان لیا، ختم۔ اور کلاس روم کے اندر اگر استاد سے سوالات نہیں ہو رہے ہیں تو وہ تو کتاب جو بھی ہے وہ اپنی ایک تقریر کر دے گا، ایک کتاب پڑھا دے گا۔ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ صاحب وہ جو ہے تمہارے دل کے اندر جو وسوسے آ رہے ہیں، جو شبہات پیدا ہو رہے ہیں، جو سوالات اٹھ رہے ہیں، وہ کہاں سے لائے گا اس کے جوابات جب تم پوچھ نہیں رہے ہو؟ تو اس لیے اسٹوڈنٹ کو سوالات کرنے چاہیے، مرید کو جو ہے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ باب الرفق والحیاء وحسن الخلق میں ہو گیا بھائی، 2 منٹ ہیں، 2 منٹ میں تو حدیث نہیں ہو جائے گی۔ ہو جائے گی کوئی حدیث؟ ہو جائے گی؟ کیا کروں، پڑھ لوں؟ اچھا جی۔ باب الرفق والحیاء وحسن الخلق، اس باب کے اندر نرمی اور شرم اور حسن خلق، اچھا اخلاق۔ الفصل الاول عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی رفیق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم۔ وفي رواية لو قال لعائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نرمی فرمانے والے ہیں۔ رفق نرمی کو کہتے ہیں۔ رفیق دوست کو بھی تو اسی بات سے کہتے ہیں کہ دوست جو ہے وہ بھی تو بھائی نرمی کرے گا، غیروں کی طرح تھوڑی برتاؤ کرے گا، اس بات سے اس کو رفیق کہتے ہیں۔ اللہ جو ہیں نرمی کرنے والے ہیں، اور جب نرمی کرنے والے تو نرمی کو پسند بھی کرتے ہیں۔ جو بات اللہ کے اندر ہوگی وہ اللہ کو خود ہی پسند ہوگی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے اندر وہ بات ہے اور اللہ میں خود پسند نہیں، یہ تو نہیں ہوگا۔ اس لیے نرم ہیں اور نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور نرمی پر اللہ سبحانہ و تعالی جو عطا فرماتے ہیں وہ سختی پر نہیں دیتے۔ عنف کا مطلب آتا ہے سختی، شدت، تو شدت کے اوپر نہیں وہ چیز عطا فرماتے۔ یعنی مطلب کیا ہوا، مزاج میں اگر سختی ہے اس کو جو اجر ملے گا، نرمی کا مزاج جس کا ہے اس پر زیادہ اس کو اجر ملے گا۔ نرمی خود ایک بہت اچھی بات ہے۔ اور اسی روایت میں یہ بھی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی کو اختیار کر لو اور سختی سے اور فحش سے، فحش کا مطلب یہاں گندگی، یعنی گندی بات کرنا، یہ گندے کام، یہ سارے فحش آ جائیں گے، اور سختی اور گندگی سے بچو، کیونکہ نرمی جو ہے کسی چیز کے اندر ہوتی ہے تو وہ چیز مکمل ہو جاتی ہے، اور کسی چیز کے اندر سے اگر نرمی نکال لی جائے تو وہ چیز پر عیبدار ہو جاتی ہے۔ تو خوبی جو ہے وہ نرمی سے ہے اور سختی سے تو اچھا۔ صاحب آپ کسی کو کہیے کہ صاحب چائے نوش فرما لیجئے، بتائیے پینے والے کی طبیعت خوش ہوگی، یہاں تک کہ پھیکی بھی ہوگی تو پی لے گا۔ آپ کہیے تھوڑ لے چائے کو، اب آپ بتائیے سمجھ میں آیا یہ کیا بات ہوئی؟ تھوڑنا نہیں جانتے؟
انڈیل لے. چلیے یہ تو ہو گیا. تو سختی جو ہے وہ دنیا میں بھی بری لگتی ہے, اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. نرمی پسند ہے, اسی واسطے نرمی سے وہ کاموں میں خوبی پیدا ہوتی ہے, اور سختی سے وہی کام جو ہے وہ عیبدار بن جاتا ہے. یہ شانہ. وعن جریر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخیر. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا جو نرمی سے محروم ہوا وہ تو پھر ہر بھلائی سے محروم ہو گیا. ہاں, کتنی اچھی بات ہے. وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعه فإن الحياء من الایمان. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار میں سے ایک آدمی کے پاس سے گزر رہے تھے, اور وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا شرم کے سلسلے میں. اتنی شرم بھی کوئی بات ہے؟ اتنی شرم بھی کوئی اچھی ہے؟ ہر وقت تم شرم کرتے رہتے ہو. اس کو نصیحت کر رہے ہیں. کیوں اس واسطے نصیحت کر رہے تھے کہ شرم میں آدمی بہت سے کام نہیں کر پاتا. مجھے شرم آئی تھی اس لیے میں نے نہیں کیا. تو وہ کہہ رہا ہے کیا تم ہر وقت جو ہے شرم کرتے رہتے ہو, شرم کرتے ہو, کس طرح جیو گے تم, کس طرح تم آخر زندگی گزارو گے. اس شرم سے روک رہے تھے اس کو. آپ نے فرمایا چھوڑو اس کو, شرم تو ایمان کا حصہ ہے. تو معلوم ہے حیا بہت بڑی چیز ہے. اب سنیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ شرم دین میں نہیں, شرم دنیا کے کاموں میں ہونی چاہیے. ہم لوگ جو ہیں شرم دین میں کرتے ہیں, دنیا میں نہیں کرتے. سمجھ میں آیا؟ دین میں نہیں کریں. تفسیر میں کیوں نہیں آتے؟ ارے شرم آتی. کیوں آتی بھائی شرم؟ لوگ یوں کہیں گے کہ بڑے دیندار بن گئے, اب نہیں جا رہے. دل چاہ رہا ہے جانے کو مگر نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ لوگ یوں کہیں گے اچھا صاحب اب آپ جو ہیں دیوان پہ گھومتے پھر رہے, کیوں؟ وہاں نہیں شرم آ رہی؟ وہاں بے وجہ بھی گھوم رہے, اس میں شرم نہیں آ رہی. تو یہ جو ہے دنیا کے معاملات میں شرم آنی چاہیے تھی, دین کے کاموں میں وہ ہے کیا نام ہے شرم نہ رہے. یہ ہے دین کے کاموں میں شرم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے شرمانا چاہیے اس کو. یہ ہے وہاں دین کے اندر شرم کہ جب کوئی بات ہو تو یہ ہوگا بھائی مجھے اللہ سے شرم آتی ہے. یہ شرم تو صحیح ہے. لیکن یہ کہ صاحب آپ دین کا کام نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ کرتے ہوئے شرم آ رہی, لوگ یوں کہیں گے ارے بڑے دیندار ہو گئے نا. میں کیا گالی ہے بھائی؟ کوئی گالی ہے کوئی دیندار ہو گئے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن لوگ اس کو گالی سمجھتے ہیں, یہ غلط ہے. وہ حضرت کچھ ایسی بات کر رہے ہوں گے تو آپ نے فرمایا چھوڑو. حیا تو جو ہے ایمان کا حصہ, اور ایمان کا حصے کا مطلب یہی ہوا کہ بے حیا آدمی جو ہے اس کے واسطے کیا ہے, کچھ بھی ہوتا رہے, لوگ کچھ بھی کہتے رہیں, اس کو فکر ہی نہیں اس بات کا. حیا ہوگی تو وہی جو ہے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے گا. وعن عمران ابن حسین رضی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر وفی روایت الحیاء خیر کلہ. عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا تو بس خیر ہی لاتی ہے, اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا حیا تو کل کی کل خیر ہی ہے, اس میں برائی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. شرم تو بہت اچھی چیز ہے. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحيي فاصنع ما شئت. رواه البخاری. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے نبوت کے کلام سے جو بات لوگوں کو پہنچی ہے, یعنی انبیاء علیہ السلام سے, وہ کیا چیز ہے؟ اگر تم حیا نہ کرتے ہو تو پھر اب تمہاری مرضی جو چاہے سو کر لو. بے حیا آدمی کے لیے کون سا کام مشکل ہے میاں؟ کوئی کام مشکل نہیں. حیا ہی روکتی ہے. حیا دراصل ایک لگام ہے جیسے گھوڑے کو روکنے والی. جب کوئی بات ہو آدمی جو ہے برائی سے روکتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے. حیا بہت سی چیزوں سے روکتی ہے. یہ اس لیے حیا نہ ہو تو پھر کرتے رہو خود, کون روکے گا تم کو؟ مرضی. چلیے
رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلائی اور گناہ، نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا کہ کیا تو ہے نیکی اور کیا ہے گناہ. تو ایسا تو نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن نبی سے پوچھنے کا مطلب کوئی ایسی ایک جامع تعریف آ جائے کہ نیکی اور گناہ کی، کہ اس تعریف ایک اصولی تعریف ہو کہ اس اصول سے ہم نیکیوں کا پتہ لگا لیں اور اسی اصول سے جو ہم گناہ کا پتہ لگا لیں. اب یہ کہ یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ، ایک تو یہ بات ہوئی، اور ایک یہ کہ ایک اصول معلوم ہو جائے کہ جس کی روشنی میں ہم خود اس کے بعد سمجھ سکیں کہ بھئی یہ چیز گناہ ہے اور یہ چیز بھلائی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ نیکی تو ہے حسن خلق، اور گناہ جو ہے وہ ہے جو تمہارے سینے میں یعنی تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے، یہ ہے گناہ. جہاں تک حسن خلق کا تعلق ہے تو اسی لیے کیونکہ یہ باب ہی نرمی اور حیا اور حسن خلق کا ہے، اس لیے حدیث کو یہاں لایا ہے. لیکن اصل میں ایک ہے ہمارے اپنے محاورات. ہمارے نزدیک جیسے صبر کا لفظ ہے، صبر جو ہے ہمارے اپنے محاورات میں صبر کا استعمال بہت لمیٹڈ معنی میں ہے، دائرے میں ہے. ہم جب کوئی مصیبت ہمارے اوپر آئے، کسی کے اوپر آئے، تو ہم کہتے ہیں بھائی صبر کرو. مطلب یہ کہ مصیبتوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، قابو میں رکھنا، بس یہ ہے اس کا دائرہ، اس کو صبر کہتے ہیں. لیکن شریعت میں اس کا دائرہ جو ہے بہت وسیع ہے صبر کا. صبر جو ہے وہ صرف مصیبتوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا نہیں، چونکہ اصل مطلب صبر کا ہے روکنا. تو نفس کو روکنے کا مطلب یہ ہوا کہ سارے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے. اسی طرح سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر اپنے آپ کو جمانا، یہ بھی صبر ہے. صبر کے معنی آتے جمانے کے. اسی لیے قرآن شریف میں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، تو جنگ کے میدان جنگ میں اپنے آپ کو جمانا جو ہے اس کو بھی صبر فرمایا. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ جمع کے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں. تو وہاں لفظ صبر جمع کے رکھنا. تو اس لیے اپنے آپ کو اطاعتوں پر جمانا اور نافرمانیوں سے روکنا یہ اصل ہے شریعت میں. اب مصیبتیں جب آ جائیں، جب بھی واویلا کرنا یہ بھی تو نافرمانی ہے. تو ہم اس لحاظ سے وہاں بھی صبر کا لفظ بولیں گے. مگر میں نے کہا کہ ہمارے محاورے میں صبر کا دائرہ بہت لمیٹڈ ہے، شریعت کے اصطلاح میں صبر کا دائرہ وسیع ہے. اسی طرح سے حسن خلق ہے. ہمارے نزدیک حسن خلق کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کروں، بس یہ ہے ہمارا دائرہ. جب آپ سے ملوں، ہنس کے ملوں، نرم باتیں کروں، یہ سارا ہمارا حسن اخلاق ہے. آپ آ جائیں تو میں آپ کی خاطر تواضع کر لوں، وہ ہو گیا حسن اخلاق. یہ لمیٹڈ ہے دائرہ. لیکن اسلام میں جب آئیں تو پھر اس کا پورا دائرہ جتنا بنتا ہے وہ سب کا سب اس میں آ جاتا ہے. خلق جو ہے اس کے معنی ہے ایک عادت، ایک برتاؤ، ایک ڈیل، یہ ساری چیزیں خلق کے اندر آتی ہیں. تو پھر سوال یہ ہے کہ ڈیل جس چیز سے ہوگی وہ سبھی سے تو اچھی طریقے پر معاملہ کیا جائے اور ڈیل کی جائے. سب سے پہلے ڈیل تو ہماری اللہ کے ساتھ ہے. تو پھر حسن خلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ بھی تو ہوگا. حسن خلق کے معنی یہ ہوں گے اللہ کے ساتھ کہ اللہ کے جو حق ہمارے اوپر آتے ہیں اس میں کوئی کمی نہ کریں. جیسے انسانوں کے حق ہمارے اوپر آتے ہیں، باپ کا حق، ماں کا حق، بہنوں کا حق، بھائیوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، کافروں کا حق، مسلمانوں کا حق، جانوروں کا حق، اگر یہ سب ہمارے حسن اخلاق ہیں تو اسی طرح سے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، خود اپنے نفس کے ساتھ جو ہے یہ اس میں بھی تو حسن اخلاق ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو کسی ایسے چیز میں انوالو نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارا یہ جسم جہنم کا کندہ بن جائے. یہ بھی حسن خلق.
تو اس لیے جب آپ نے فرمایا بھلائی حسن خلق تو اس پورے وسیع معنی میں لیا جانا چاہیے کہ جس میں اللہ کا حق بھی ادا ہو رہا ہے، رسول کا حق بھی ادا ہو رہا ہے، اللہ کی کتابوں کا بھی حق ادا ہو رہا ہے، اسی طرح سے بندوں کے بھی حقوق ادا ہو رہے ہیں اور جانوروں کے بھی اور اپنے نفس کے بھی. یہ سارے جب اس میں حقوق ہوں گے یہ ہے حسن خلق. اس لیے اب نیکی کے معنی صحیح معلوم ہو گئے. جب آپ نے فرمایا کہ نیکی کیا ہے حسن خلق تو بات صحیح معلوم ہو گئی. اسی طرح سے جہاں تک برائی کا مسئلہ ہے کہ برائی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ جو تمہارے سینے میں کھٹک پیدا کرے. اچھا صاحب کھٹک پیدا کرے اور اتنی نہیں وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تم اس بات کو ناپسند کرو کہ لوگ تمہارے اس بات سے باخبر ہو جائیں، لوگوں کو وہ بات معلوم نہ ہو. تم اگر اس بات کو ناپسند کر رہے ہو کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو، سمجھو کہ یہ غلطی ہے، لہذا اس سے بچتے ہی کیوں نہیں. اچھا یہ ظاہر ہے کہ دل میں یہ کھٹک اور یہ فکر کس کے پیدا ہوگی. اسی لیے وہاں علماء نے ایک بات لگائی کہ جس کا دل جو ہے اس کو شرح صدر حاصل ہو جائے، اطمینان قلب حاصل ہو جائے. تو افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا وہ تو اپنے رب کی طرف سے ایک نور اس کو حاصل ہو گیا. یہ نور جو ہے یہ انسان کو برائی اور اچھائی میں تمیز پیدا کر دیتا ہے اور برائی کی کھٹک اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ نہیں یہ برا ہے، چاہے مفتی صاحب کا فتویٰ ہو کہ نہ ہو، لیکن ہمارے دل میں اس سے کھٹک ہے، ہم تو اس سے بچیں گے. یہ ہے وہ اصل میں برائی کہ جو دل میں کھٹک پیدا کرتے اور تم نہ چاہو اس بات کو کہ لوگ اس بات سے باخبر ہو جائیں، اس لیے کہ تم خود ہی اس کو برا سمجھ رہے ہو تو چاہتے ہو کہ لوگ نہ جانیں اس بات کو، تو بس یہی برائی ہے. تو جس کا سینہ جو کھولے، کیونکہ یہاں بات ایک مومن سے ہو رہی ہے، سمجھ میں آیا، ایک کافر سے نہیں ہو رہی، ایک مومن سے ہو رہی. جس کے اخلاق مومنانہ ہوں گے اس سے پوچھو گناہ کس کو کہتے ہیں، تو اس کے دل میں جو کھٹک پیدا کر رہا ہے وہی چیز گناہ ہوگی. وہ بھی ہوئی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. یہ کیا پوچھا آپ نے؟ نہیں وہی، ہاں تو وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا کا مطلب وہ تو خیر وہ انہی کے لیے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کریں، مطلب اسے برداشت کریں اور ان سے اپنا اچھے طریقے پر قطع تعلق رکھیں، مناسب انداز. اچھا صاحب وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من احبكم الي احسنكم اخلاقا. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ آدمی وہ ہے جو تم میں زیادہ اچھے اخلاق والا ہو. تو اچھے اخلاق جس کے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی وہ اچھا، بندوں کے ساتھ بھی اچھا، تو اللہ کے رسول کو بھی وہی محبوب ہوگا. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. اور انہی عبداللہ ابن عمرو سے یہ روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کے سب سے اچھا اخلاق ہو، وہی منتخب اور پسندیدہ آدمی ہے. الفصل الثاني عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من خير الدنيا والآخرة. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نرمی کا کوئی حصہ ملا ہے تو اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کا حصہ مل گیا، اور جو نرمی کے حصے سے محروم ہو گیا اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے حصے سے بھی محرومی ہو گئی. تو وہی ہے کہ نرمی جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے، نرمی اختیار کرنا. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ بھائی جہاں کہیں آتی ہے نہیں، کہیں بھی سختی نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. عادتاً نرمی ہو، جہاں سختی کا موقع ہو وہاں بے شک سختی کی جائے، لیکن اصل جو ہے وہ تو نرمی ہو، اصل سختی نہیں. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان جنت میں ہے، یعنی جب ایمان ہوگا تو جنت میں جائے گا آدمی، تو حیا کو ایمان کا حصہ آپ نے فرمایا۔ صاحب کیونکہ یہ ایمان جب ہوتا ہے، حیا اور ایمان دونوں ساتھ، آگے کہیں آ رہی ہوگی حدیث دونوں ساتھ، واللہ اعلم ہے کہ نہیں پتہ نہیں، حیا کو اور ایمان کو دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے، اور وجہ اس کی یہ کہ آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرنے سے بھی تو اس کو حیا آئے گی، سمجھ میں آیا؟ جیسے کوئی شخص اپنے باپ کو باپ سمجھے، ماں کو ماں سمجھے، استاد کو استاد سمجھے، تو اسے پھر غیرت آئے گی کہ میں باپ بھی کہوں اور میں ان کی نافرمانی بھی کروں، ماں بھی کہوں پھر میں اس کی بات بھی نہ مانوں۔ اور جب دل دکھایا یہ ظلم ہے، اور ظلم کی سزا تو جہنم ہے، اس واسطے یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو حیا والا آدمی گندی باتوں سے بھی حیا کرتا ہے، یہ حیا سے۔ وان رجل من مزینہ قال قالوا یا رسول اللہ ما خیر ما اعطی الانسان قال الخلق الحسن۔ قبیلہ مزینہ کا ایک آدمی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کسی انسان کو کوئی اچھائی ملے وہ کیا چیز ہے؟ کوئی جو انسان ایسا ہو کہ اس کو اچھائی مل جائے تو اس اچھائی کے مطلب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا اخلاق، جو انسان کو اچھائیاں ملیں ان میں سے جو چیز قابل ذکر ہے وہ ہے اچھا اخلاق۔ مال و دولت یہ کوئی اچھائی نہیں ہے اگر اس کے ساتھ بد اخلاقی ہو، بلکہ اچھا اخلاق ہو، تھوڑا علم ہو، اچھا اخلاق ہو، تھوڑا مال ہو، یہ کہیں اچھا ہے بنسبت اس کے علم بہت بد اخلاق، مال بہت بد اخلاق، اس سے اچھا یہ ہے کہ حسن خلق اس کے اندر ہو۔ عن حارثہ ابن وہب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة الجواز ولا الجعذری قال والجواز الغلیظ الفظ۔ حارث ابن وہب سے روایت ہے، یہ کون ہے حارث ابن وہب؟ حضرت عمر کے سوتیلے بیٹے، یعنی دوسری بیوی سے ہیں یہ، اور عبید اللہ ابن عمر ابن الخطاب کے ماں شریک بھائی ہوئے۔ اچھا صاحب، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نہیں جائے گا بدخلق اور بڑی سخت باتیں کرنے والا، اخلاق بھی اس کے برے ہیں اور اس کے منہ سے الفاظ بھی بڑے سخت نکلتے ہیں، یہ ہے تو ایسا آدمی جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو مطلب وہ جنت میں نہ جانے کے معنی یہ ہو گیا کہ بھئی یہ سزا بھگتے گا، اگر ایمان ہے تو ایمان جنت میں لے کے جائے گا، مگر کتنی سزا بھگت کے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں براہ راست جنت میں جانے سے روکنے والی ہیں، انسان کا بد اخلاق ہونا اور اسی طرح سے بد کلام ہونا۔ وعن ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامة خلق حسن وان اللہ یبغض الفاحش البذیء۔ ابو الدرداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ایک مومن کی ترازو میں قیامت کے دن جو چیزیں رکھی جائیں گی تولنے کے واسطے اس کے اعمال میں، ان میں سب سے زیادہ بھاری چیز جو ہے وہ اس کا حسن خلق ہوگا۔ ارے بھائی ایک بات یوں دیکھیں نا، اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ صفت ہے اچھے اخلاق، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی میں نرمی نہ ہوتی تو کوئی سانس لے سکتا تھا گنہگار زمین کے اوپر اس کی؟ اس سے بڑھ کر اور کیا خلق حسن ہے اللہ کا۔ تو اس لیے جب اللہ
خود معاملہ نرمی کے ساتھ بندوں کے ساتھ کر رہے ہیں، تو جن بندے کے اندر نرمی ہوگی اس کو اللہ پیار کریں گے، اس سے اللہ محبت کریں گے، اس کو اللہ مہربانی اس کے ساتھ کریں گے، یہی مطلب ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے زیادہ بھاری چیز ایک مومن کی ترازو میں جو چیزیں رکھی جائیں گی ان میں قیامت کے دن اچھا خلق ہے، اور اللہ ناپسند کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں کس سے؟ بے حیائی اور گندی بات کرنے والے سے۔ وعن عائشہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بعض لوگوں دیکھو نا بے وجہ بھی گالیاں ہی بکتے رہتے ہیں، تو یہ گندی بات ہوئی نا، اس سے بچنا چاہیے۔ عن عائشہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رضی اللہ عنہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ایک مومن جو ہے وہ اس کو ضرور اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے درجہ ملے گا، کس کا؟ قائم اللیل صائم النہار کا، جو ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرے اور دن کو روزے رکھے، وہ اس کو وہ درجہ مل جائے گا اپنے حسن اخلاق کا، کیونکہ حسن اخلاق سے لوگوں کو آرام بھی پہنچ رہا ہے، اللہ کا بھی حق ادا کر رہا ہے، تو یہ تو کہیں اچھی بڑی عبادت ہے بنسبت اس کے کہ قائم اللیل ہو اور صائم النہار ہو اور چڑچڑ ہو جائے گی خدا نخواستہ۔ وعن ابی ذر قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس حالت میں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور برائی کے بعد کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور کرو، کیونکہ وہ اچھائی جو ہے اس برائی کو مٹا دیتی ہے۔ تو کفارہ سیئات کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ جب کوئی اتفاق اور انسان سے برائیاں ہوتی رہتی، کیوں برائیاں اسے پتہ بھی نہیں چلتا برائی ہو بھی گئی، تو آدمی کو اچھائی کرنے کی فکر کرنی چاہیے، تو اس سے ریپلیسمنٹ ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرو، وخالق الناس بخلق حسن۔ وعن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم النار علیہ وبمن تحرم النار علیہ على كل حین لین قریب سہل۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں وہ آدمی کہ جو جہنم پر حرام ہو جائے اور جس پر جہنم حرام ہو، نہ تو وہ جہنم میں جا سکے نہ جہنم کی آگ اس کو چھو سکے، ایسا آدمی کون؟ آپ نے فرمایا ہر وہ کہ جو بہت ہلکا ہے، نرم ہے اور بہت قریب ہے۔ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نرم آدمی ہر آدمی سے قریب، اس تک پہنچ ہو سکتی، یہ نہیں کہ وہ جناب والا 10 کمروں سے گزر کے انہوں نے کہا پہلے تو وہاں باہر چوکیدار کھڑا، اس کے بعد جناب والا اسسٹنٹ سیکرٹری، پھر سیکرٹری، پھر جناب ہو ایک مصیبت۔ وہی قریب ہونا چاہیے۔ تمام خلفاء راشدین کو آپ دیکھ لیجیے، جب چائے پکڑ لیں ان کو، بھائی کہاں بیٹھے ہیں خلیفہ؟ یا تو گھر پہ ہوں گے، نہیں تو مسجد میں ہوں گے، جا کے جو چائے مل لو۔ تو قریب ہونا چاہیے۔ ہاں خطرے کا زمانہ ہے بھائی، جیسا آج کل کا دور تو واقعی ایسے خطروں کا ہے کہ اگر ان کو کوئی ایسا عہدہ ملے تو پھر تو حفاظت کرنی ضروری ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن پھر بھی آدمیوں کو ان تک پہنچنا آسان ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جناب وہ کیا کہتے ہیں آج کل جو افسر شاہی ہے وہ غلط ہے۔ تو یہ آدمی جو ہے کہ جو ہلکا ہو، نرم ہو، قریب الوصول ہو اور آسان ہو، یعنی اس سے بات کرنا آسان ہو، اس سے ڈیل کرنا آسان ہو، اس سے سارے معاملات میں آسانی ہو، تو ایسا آدمی وہ ہے جہنم پر وہ حرام اور جہنم اس پر حرام۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم۔ ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مومن جو ہے وہ تو بہت بھولا بھالا ہوتا ہے اور بڑا شریف، اور فاجر جو ہے وہ بڑا دھوکے باز اور بڑا کمینہ ہوتا ہے۔ تو اپوزٹ ہے بالکل ایمان اور فجور، کیونکہ فاجر تو
ایمان کے ساتھ جوڑتا نہیں نا. اس نے مطلب فاجر اس کو کہتے ہیں کہ جو کھلے بندوں بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قانون جو توڑ رہا ہے کھلے عام، یہ ہے وہ فاجر. تو ظاہر ہے کہ اس کا ایمان سے کیا تعلق ہوگا؟ تو کمینہ اور دھوکے باز. وعن مکحول قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوا مومن جو ہے وہ بھولا بھالا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوزیشن تو یہ ہے کہ جو چاہے اسے دھوکہ دے لے، جو چاہے اسے اپنا پٹا لے، جو چاہے اسے بہکا لے. یہ ایک مومن کی شان ہے، بہت بھولا ہے. دنیا کے معاملات میں اس کی چالاکی دیکھنے کو نہیں آتی. دین کے معاملے میں بہت چالاک ہوشیار نظر آئے گا، لیکن دنیا کے معاملے میں بڑا بھولا بھالا. تو یہ ایک مومن کی شان ہے. تو یہ کتابوں کے اندر نہیں ہے. بے شک افراد تو ایسے کم ہوتے ہیں، لیکن واقعی ہوتے ہیں. ہم نے دیکھے ہیں کہ دین کے معاملے میں تو ایسے ہوشیار کہ معلوم ہوتا ہے کہ صاحب اتنا چالاک آدمی، اور دنیا کا مسئلہ ہے تو بہت بھولے سیدھے سادے. کئی لوگوں کو ہم نے ایسے دیکھا. تو اس میں مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں چلے گئے تھے، پھر وہ دیوبند پڑھاتے. اسی طرح مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا. دنیا کے معاملات معلوم اچھا کچھ پتہ ہی نہیں بالکل ان کو. اور صاحب ان کی کتابیں پڑھو تو معلوم ہوتا ہے کہ اوفو ان کا دماغ کتنا تیز ہے جی، کہاں کہاں ان کی باریک باریک چیزیں نکال کے لا رہا ہے. یہ ایک مومن کی شان ہے. وعن مکحول قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون حینون لینون کالجمل الانف ان قید انقاد و ان انیخ علی صخرۃ استناقا. مکحول روایت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ روایت مرسل ہے. مکحول جو ہے یہ تو صحابی نہیں ہے، تو تابعی ہیں. اسی لیے آگے آ رہا رواہ الترمذی مرسلن، تو مرسل روایت. تو مکحول کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے جو ہیں وہ بڑے ہلکے ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، جیسے ایک شریف اونٹ ہوتا ہے کہ اگر اسے باندھ دو بندھ جائے، اور اگر اسی کسی چٹان پہ بٹھانا چاہو، انقادہ کا مطلب اگر اسے چلانا چاہو تو وہ چلنے لگے، اور اگر کسی چٹان پہ اسے بٹھانا چاہو تو وہاں بیٹھ جائے. جہاں بیٹھنے کو کہا وہاں بیٹھ جائے، جہاں چلانے کو کہا وہاں چل پڑے. یہ ایک جیسا اونٹ ہے، اس میں شرافت ہے. اسی طرح سے مومن جو ہیں وہ بھی بڑے ہلکے اور نرم ہونے چاہیے. تو یہ بات ایمان والوں کی ہے. وعن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم افضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم. ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو لوگوں سے میل جول رکھے اور ان کی تکلیفوں پہ صبر کرے. نہیں، وہ مسلمان کے جو لوگوں سے میل جول رکھے اور ان کی تکلیفوں پہ صبر کرے، وہ کہیں اس سے افضل ہے کہ جو لوگوں سے نہ تو میل جول رکھے اور نہ ان کی تکلیفوں پہ صبر کرے. اچھا، میل جول کا مطلب یہ نہیں کہ واحد تباہی ہر ایک سے پھر رہے، کوئی کام ہی نہیں، بس اس کے یہاں جاؤ اس کے یہاں جاؤ اس کے پاس بیٹھ، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ یہ تو اختلاط مال انام سے بچایا ہے بزرگوں نے اور صوفیاء نے. وہ افضاء ہوتا ہے انسان کا. مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب اپنا بند نہیں، ہم کسی سے نہیں ملتے، بس کسی سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات جو ہے اس سے روکا جا رہا ہے. اور لوگوں سے ملیں گے تو ان کے حقوق ادا کریں گے، ان کی تکلیفوں پہ صبر کریں گے. وعن سهل بن معاذ عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء. اور آگے آ رہا ہے کہ وفي روایت نبی داؤد عن سوید بن واب عن رجل من ابناء اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن ابي قال ملأ الله قلبه امنا وايمانا. سہل ابن معاذ اپنے والد معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غصے کو پیا جبکہ اس کو اس بات پر قدرت ہے کہ وہ اپنے غصے کو مطلب نافذ کرے، اپنے غصے کا جو ہے ظاہر کر دے، اور مگر اس نے اپنے غصے کو پی لیا، فرمایا کہ اللہ اس کو
قیامت میں ساری مخلوقات سے کہ ایک سردار بنا کے اس کو پکاریں گے، بلائیں گے، یہاں تک کہ علی رؤوس الخلائق سب سے پہلے، مطلب ان کو سب سے پہلے اللہ ان کو بلائیں گے اور بلا کر کے اس کو اختیار دیں گے کہ تم جنت کی حوروں میں سے جن کو لینا چاہو تم لے لو، یہ نہیں کہ ہم تمہیں دیں گے بلکہ تم انتخاب کرو گے۔ اور ایک اور روایت میں جو ابو داؤد کی، اس میں یہ اللہ اس کے دل کو قیامت کے دن امن اور ایمان سے بھر دیں گے، دنیا میں بھر دیں گے، امن اور ایمان سے بھر دیں گے۔ مطلب یہ ہے قیامت کے دن اس کو امن حاصل ہوگا، اور جو ایمان سے بھرا ہوا دل ہوگا تو اس ایمان کے نتیجے کے طور پر اس کو وہاں کی نعمتیں ملیں گی۔ بس چلیے صاحب 292 اور تیسری فصل صوم، حدیث نمبر ہے 4865 4865۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن زید بن طلحة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء۔ زید بن طلحہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کا ایک مزاج ہوتا ہے، نیچر، کہ بھئی اس کی ساری باتیں جو ہیں وہ اس ایک رنگ کے اندر رنگی بھی ہوتی ہیں، اسی رنگ کو یوں کہیں گے کہ بھئی یہ اس کا نیچر ہے، یہ اس کا مزاج ہے۔ تو اب وہ مزاج جو ہے اس کی تمام تعلیمات میں اس دین سے مراد ضروری نہیں کہ آسمانی ہو، جب دین کا لفظ بولتے ہیں قرآن شریف میں بھی بولا گیا تو بعض دفعہ یہ کسی قوم کا ایک طریقہ جو ہوتا ہے، ان کے اپنے ٹریڈیشن ہوتے ہیں، ان کی روایات ہوتی ہیں، اقدار ہوتی ہیں، ان سب پہ بھی لفظ دین بولا جاتا ہے۔ تو ہر قوم کا جو ہے ایک مزاج ہوتا ہے، تو اس مزاج کے مطابق اس کے سارے عادات اور اخلاق ہوتے ہیں۔ اسلام کا جہاں تک معاملہ ہے، فرمایا اسلام کا مزاج کیا ہے؟ حیا۔ تو یہ آپ نے بات فرمائی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں اگر رنگ ملا ہوا ہے تو وہ حیا اور شرم کا ملا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق ہوں کہ بندوں کے حقوق ہوں، چھوٹوں سے متعلق ہوں کہ بڑوں سے متعلق ہوں، عورتوں سے متعلق ہوں کہ مردوں سے متعلق ہوں، ہر چیز میں اگر دیکھا جائے تو حیا جو ہے وہ غالب ہے۔ اسی بات سے وہ حدیث گزر چکی کہ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے سو کرتے پھرو، وہ اسلام نہیں رہتا۔ اگر اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے تو پھر تو اسلام کے مسئلے سب سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور اگر اس بنیاد کو، اس جو ہے بیسک چیز کو ہم ذہنوں سے نکال دیں اور پھر اپنے اسلام کو دیکھنا چاہیں تو پھر وہ مسئلہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا، اب یہاں اس زمانے کے اندر ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، بھلا بتائیے کہ اس ماحول کا تعلق حیا سے کیا ہو سکتا ہے؟ کہیں مزاج میں حیا ہے ہی نہیں، الا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ہر انسان میں بلکہ ہر مخلوق کے اندر، ہر جاندار کے اندر تھوڑی بہت حیا رکھی، وہ جتنی بچا کے رہ جائے اس کی وجہ سے کوئی حیا کر بیٹھے بات الگ ہے، ورنہ تو یہاں حیا نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں۔ تو اس لیے اب جب ہم یہاں کے دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو یہاں اس کے ساتھ فٹ کرنا چاہتے ہیں تو کانفلکٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے تمام احکام اور مسائل اسلام کے جو ہیں وہ حیا پر بیس کرتے ہیں، اور یہاں وہ حیا ہے نہیں، تو پھر کیسے ہوگا؟ اسی میں ستر ہے، اسی میں حجاب ہے، اسی میں ماں باپ کے حقوق کا مسئلہ ہے، اسی میں اولاد کے واجبات کا مسئلہ ہے، سب اسی میں آ جاتے ہیں حیا نہ۔ اسی کو میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ بھئی یہاں اگر دیکھا جائے جہاں تک حقوق کا مسئلہ ہے، بتائیے کہ صاحب ماں باپ کا کوئی حق نہیں ہے، سمجھ صاحب، شوہر کا کوئی حق نہیں ہے، اور کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں۔ اگر حق ہے تو اولاد کا وہ بھی 18 سال کی ایج تک، اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں۔
چنانچہ نہ آپ اس کو ڈانٹ سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ کچھ کر اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے ماتھے پہ بل بھی آ گئے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں، کیوں اس کے ماتھے پہ بل آئے ہیں، سب کچھ صرف اور 18 سال کی عمر تک۔ سمجھ میں آیا؟ بالکل سیدھی بات، اور کوئی حق نہیں۔ اے بھائی اگر ان کا حق رکھا تو ان کے اوپر بھی تو دوسروں کا حق رکھو، لیکن نہیں۔ ارے بھائی کیوں؟ ہم بہت نرم ہیں، ہمارے دیکھیے نا کمزور ہیں بچے، اس بات سے ان کا حق رکھا۔ کیوں جی؟ جب بوڑھا ہوگا تب بوڑھا ہو جائے گا تو کمزور ہوگا نہیں ہوگا، پھر اس کا حق کہنے اس کی فکر چھوڑ دو۔ ہم نے ایک وہ بنا رکھے، کیا بنا رکھے ہیں؟ نرسنگ ہوم، ہم نے اس کی رعایت کر رکھی۔ ابھی تم نے کیا رعایت کی میاں؟ زندگی بھر کی جو ان لوگوں کی کمائی تھی اس سے ٹیکس لے لے کر جمع کر کے تم نے اٹھا کے کہہ دیا جا کے کونے میں پڑھ لو، یہ کوئی حق ہے؟ یہی تو وہ عمر تھی کہ جس میں یہ اپنے بچوں کو، اپنے کنبے کو، اپنی فیملی کو دیکھ دیکھ کر اس کا دل تازہ، روح تازہ ہوا کرتی۔ تم نے سب سے کاٹ کر اس کو وہاں لے جا کر نرسنگ ہوم میں ڈال دیا۔ کیا اس کو خوشی ہو رہی ہوگی؟ پوچھ لیجیے آپ کسی سے بھی، بوڑھے سے، کیوں بھائی خوش ہیں کہ آپ؟ روئے گا وہ کہ بھائی یہی تو وقت تھا اس کے دیکھنے کا، اس کا پیر نہیں ہلتا، اس کے ہاتھ نہیں ہلتے، اپنے بچوں کو دیکھ کر تو جناب اس کی روح تازہ ہو رہی، ورنہ تو روح تو کبھی نکل چکی ہوتی۔ اصل میں وہی مسئلہ ہے کہ یہاں وہ جو اس کا نیچر ہے اور مزاج ہے یہاں کے قوم کا، اس میں وہ چیز نہیں ہے جو اسلام نے رکھی ہے۔ اس واسطے آپ یہاں بالکل مادرزاد ننگے ہو جائیے، کوئی یہ نہیں کہے گا آپ نے کیا بات کر دی ہے، سمجھا؟ بے حیائی کے کتنے بھی کارنامے آپ کر لیجئے کہ کھڑے بس اتنا رہ گیا کہ شاید وہ جو آتا ہے حدیثوں میں بھی وہ ہو۔ عجیب بات ہے، حضرت مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑی حکمت کی بات۔ لندن میں جب گئے تو انہوں نے وہاں چرچ میں ایک تقریر ہوئی تو انہوں نے ایک بات بڑی عجیب کہی تھی۔ میں نے کہا بھائی واقعی علماء کی نظر کی بات ہے۔ میں نے کہا تھا کہ بھائی جہاں تک دین نصرانیت کا تعلق ہے، اصل سے اگر دیکھا جائے تو یہ کہ چونکہ دین جو ہے وہ اصل میں وہ ایک اس کے اندر جو چیزیں رنگ بھرتی ہیں وہ اس نبی جو ہے جس کی طرف اس دین کی نسبت ہو رہی ہے، دراصل اس کا مزاج اثر کرتا ہے اس کے دین کے اندر۔ بات صحیح بھی ہے، جو نبی کا مزاج ہوگا وہ اس کی ملت کا، اس کی امت کا مزاج بن جائے گا۔ جہاں تک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے، ان میں اگر ہم دیکھیں تو صاحب حیا کمال درجے کی ہے، یہاں تک کہ صاحب انہوں نے تو کسی عورت کا حلال طریقے پر بھی انہوں نے بدن نہیں دیکھا، شادی نہیں ہوئی، ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن نہ تو عجیب بات ہے کہ صاحب ان کی طرف نسبت کرنے والی قوم جو ہے وہ حیا سے اتنی دور چلی گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ حالانکہ اور کچھ رہتا کہ نہ رہتا مگر حیا ضرور رہتی، اس لیے کہ ان کے نبی کی خصوصیات میں یہ بات ہے۔ یا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی حصورا پڑھا آپ نے، وہ کیا ہے جی سورہ مریم میں نہیں، وہ سورہ مریم میں نہیں، آل عمران میں ہے وہ تو حصورا کا لفظ جو ہے، حصورا حضرت یحییٰ علیہ السلام حصور کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو یعنی مطلب حسر سے ہے کہ ان کی زندگی تو بہت ہی محدود، کہ گویا جو شادی اور بیاہ اور کنبہ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں سب سے حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی دور، عیسیٰ علیہ السلام بھی دور۔ تو بہرحال وہ تو بات دور آگے چلی گئی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اسلام کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اسلام کا مزاج جو ہے وہ حیا کا ہے۔ وعن ابن عمر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الحیاء والایمان قرناء جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان ساتھی ہیں، قرین کہتے ہیں جو ہر وقت ساتھ میں رہے، قرن زمانے کو بھی قرن ایک ایسا لفظ ہے مختلف اس کے معنی آتے ہیں۔ تو قرن زمانے کو کہتے ہیں، اقران ہم زمانہ لوگوں کو کہتے ہیں، قرین اس کو کہتے ہیں جو ہر وقت ایک ساتھ ایک دوسرے سے ملا ہوا ہو۔ تو قرنا قرین کی جمع ہے، مطلب ہوا کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
اگر ان میں سے ایک اٹھے دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. مطلب کیا؟ حیا نہیں تو ایمان نہیں، ایمان نہیں تو حیا نہیں. یہ ہے وہاں سے. وفی روایت ابن عباس اذا صلب احد فاذا صلب احدهما تبعه الاخر، جب ان میں سے ایک جو ہے وہ ناپید ہونے لگ جائے، ختم ہو جائے، دوسرا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے. وعن معاذ قال كان آخر ما وصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرزان قال يا معاذ احسن خلقك للناس. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آخری وصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمائی جس وقت میں اپنا پیر پائیدان میں رکھ رہا تھا. پائیدان کیا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ جو ادھر ادھر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں نا، جس میں پاؤں اٹکاتے ہیں، وہ غرزان وہ ہوا کہ میں نے جب اپنا پیر پائیدان میں رکھا تو اس کا مطلب یہ کہ بس اب تو ایئر لگا کے سواری کو آگے بھگانا ہی ہے. اس وقت جو آپ نے مجھے وصیت فرمائی، کہاں جاتے ہوئے؟ جب آپ بھیج رہے تھے حضرت معاذ کو یمن، کہ یمن بھیجا جا رہا تھا. کیوں؟ تاکہ وہاں جا کر کے وہاں کے انتظام کو سنبھالیں. اس وقت آپ نے آخری جو وصیت فرمائی وہ کیا؟ یا معاذ احسن خلقک للناس، اے معاذ لوگوں کے واسطے اپنے اخلاق کو، اپنے برتاؤ کو اچھی طرح سے رکھنا. سمجھا؟ یہ نہیں ہے کہ ذرا دیکھو اچھی طرح کنٹرول کر لینا میاں، کوئی ہماری وفاداری سے ہٹ کر نہیں ہو رہ نہ پائے. سمجھا؟ ذرا ٹائٹ رکھنا سب کو، یہ نہیں انتظام، بلکہ یہ کہ اچھے نرم کے اخلاق کا معاملہ کرو. اب آپ دیکھیں واقعی یہ ہے وہ اسلام کی تاریخ کو اور ہسٹری کو کس طرح سے مسخ کیا ہے، کرنے کی کوشش کرتے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی مسلمان جو ہے نا، ان کا تو دین اسلام ہی کے تو ان کا دین جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا. اچھا آج بھی دیکھ لو صاحب، ان کا جو مرکز ہے اسلام سعودی عربیہ، ان کا جو گورنمنٹ کا فلیگ ہے اس کے اوپر بھی تلوار بنی ہوئی. کیا مطلب ہے؟ ان کے تو تلوار ان کے آگے ہے، بس لا الہ الا اللہ کو تلوار کے زور سے پھیلاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مطلب یہ نکالا. وہ اور وہ جو کہتے ہیں، وہ جو ان کو اپنے بمبارڈمنٹ نہیں نظر آتی، اپنے راکٹ نہیں نظر آتے، وہ تلوار جو ہے آج اس زمانے میں تلوار کی کیا حیثیت رکھی، وہ اعتراض کرتے ہیں. دیکھیے صاحب، اور تو باتیں چھوڑیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکے کے اندر اگر تلوار نہیں اٹھی مسلمان کمزور تھے، کہاں سے اٹھاتے تلوار؟ آپ ہی کہہ سکتے ہیں. اچھا صاحب، مدینہ منورہ میں جیسے ہی پہنچے تو دیکھو کیا ہوا، تلوار اٹھا لی کہ نہیں اٹھا لی؟ سمپل سی بات، ایک دم آدمی کہے گا ہاں ہاں بھائی واقعی دیکھو یہ بات تو صحیح کہی. اب بیچارہ ایک مسلمان جس کو کچھ زیادہ علم نہیں ہوگا، معلومات نہیں ہوگی، وہ چپ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بھائی سیرت کا مطالعہ تو کریں. مسلمان قرآن اور سیرت دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ان کا مطالعہ تو کیا کریں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ بھی اب کیا میں رہوں، میں واقعی سچی بات یہ ہے کہ حقیقتاً اپنی قوم پر رونا ہی تو آئے گا. اور کیا ہے کہ آج ہم مسلمان عوام کو کس طرح کہوں، میں کہوں بھی تو فتنہ پیدا ہوتا. آج مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے اگر کوئی بات بتانے کو بھی بیٹھتے ہیں، کس طرح پیدا ہوئے تھے رسول اللہ، بس یہ بتا کے چھوڑ دیتے ہیں. آپ کی سیرت کیا تھی، آپ کی سنت کیا تھی، آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ کی امت سے مطالبات کیا تھے، آپ نے کیا ہے کچھ؟ نمازیں آپ کی کیسی تھیں، آپ کے روزے کیسے تھے، آپ کے صدقات کیسے تھے، آپ کا برتاؤ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تھا، اپنے گھر میں کیسے تھے؟ ہے کوئی جس کا تذکرہ؟ آگے کی تو بات ہی کوئی نہیں. اب اگر اس سے دیکھو صاحب یہ محبت رسول کے خلاف ہے. ارے بھائی خلاف کہاں ہے؟ ہم تو بات کہہ رہے ہیں کہ آپ دنیا میں جو تشریف لائے تھے وہ مقصد کیا تھا، اس مقصد کی تو بات کرو میاں. آنے تو بتاتے ہو اس طرح آئے تھے، اس طرح آئے تھے، اس طرح آئے تھے، مگر کیوں آئے تھے یہ تو بتاؤ نا. صحیح بات ہے غلط بات؟ یہ آج ہماری یہ ہے اتنی عجیب بات ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ ہے. تو دیکھیے صاحب، آپ سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ پر آپ تشریف لائے. کتنے تھے آپ کے ساتھ؟ کتنے تھے؟ 10,000 10,000 صحابہ، جن میں 2,000 تو گھوڑے سوار تھے. 2,000
آپ دیکھیں تو صحیح، 2000 گھوڑا سوار تھے، اونٹ والے تھے، کتنے، یہ 10,000 بھی، یہ نہیں کہ اس میں بچے کچے سارے مل کے 10,000 ہوئے تھے، 10,000 تو لڑنے والے تھے، یہ تھی حالت۔ اب آپ مکے پہنچے ہیں، مکے کی آبادی کون سی 1000 اتنی تھوڑی تھی، ہوگی 4 ہوگی 5,000 ہوگی۔ جو مسلمان کے ہر جنگ کے اندر 1 اور 2 کا نہیں بلکہ 1 اور 4 کا مقابلے میں بھی مسلمان ہمیشہ جیتے ہیں، تو بھلا بتائیے کہ یہاں 10,000 لے کے پہنچ گئے تو کیا؟ چنانچہ یہی ہوا کہ جب آپ پہنچ گئے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ 4 میل کے فاصلے پر جہاں آپ نے پڑاؤ کیا تو آپ آگے حضرت عباس کون؟ چچا ہے۔ وہ اصل میں اسلام تو گھر پہلے سے کیا ہوا تھا ان کے دل میں، لیکن وہاں مکہ ہی میں رہ رہے تھے، اس کو ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ تو یہاں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیکیورٹی پہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ جانتے ہیں عمر کا مزاج تو سمجھا، وہ تو اپنے بیٹے کو نہ بخشیں، باپ کو نہ چھوڑے، بہن کو نہیں، بیوی کو نہیں، رسول اللہ کے مقابلے میں واقعی ایسا مسلمان کہاں سے؟ انہوں نے دیکھا بس تو آواز پہنچائی، انہوں نے کہا بس تم کا اندھیرا، انہوں نے کہا ہمارے خیمے کے اندر، ہمارے کیمپ کے اندر، وہ جناب انہوں نے تلوار پہ ہاتھ رکھی، انہوں نے کہا صبر صبر صبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اب وہ خیر وہ مجھے رسول اللہ کا خیمہ، آپ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ عمر کو رو کے پیچھے ہے، آپ نے سنا عمر رک جاؤ، تو آپ نے پھر فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، مجھے پتہ نہیں، مجھے زیادہ خوشی عباس کے مسلمان ہونے کی ہو رہی ہے، مکے پہنچنے کی ہو رہی ہے، آخر کو چچا ہے بہرحال۔ تو اس کے بعد پھر حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان تو ہو گیا ہوں، لیکن آپ اس طرح مکے کا تو ایک بچہ بھی نہیں بچے گا، آپ نے یہ فیصلہ کیا قریش کا ایک بچہ مار دیا جائے؟ یا آپ جو اتنا بڑا لشکر لے کر آ گئے ہیں، یہ سب جب مکے میں جائے گا کوئی بچے گا تو قریش کا تو بیج مارا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں کیا کروں؟ ایسا مجھے آپ موقع دیجئے، میں جا کر ابو سفیان سے ذرا بات کرتا ہوں۔ ضرور جا کر کے حضرت عباس نے ابو سفیان سے کہا کہ پتہ ہے؟ ان کا ہاں پتہ ہے، 10,000 ہیں، 10,000 مقاتل لڑنے والے، ایک بچہ نہیں بچے گا، تو میں کیا کروں؟ بھائی کیا کروں؟ کیا تم اگر لڑنے بھی کھڑے ہو گئے تو وہ مسلمان کہ نہ صرف یہ کہ 10,000 ہیں، جن کے دل پکے ہوئے ہیں غزوہ احد سے، غزوہ احزاب سے، اور اسی طرح سے جو تم نے حرکت کی ابھی صلح حدیبیہ کے 1 سال کے بعد بنو بکر نے بنو خزاعہ پر جو حملہ کر کے اور عہد کی خلاف ورزی کی ہے، دل پکے ہوئے ہیں، وہ چھوڑیں گے نہیں۔ اب کروں کیا؟ بس اب کوئی راستہ نہیں، میرے ساتھ چلو۔ ابو سفیان آ گئے ساتھ میں، تو وہاں تو حضرت عمر پھر کھڑے ہوئے ہیں سیکورٹی پہ، تو ابو سفیان کو دیکھا، انہوں نے کہا اوہو کفر کا سردار ہمارے خیمے میں ذرا ٹھہریے۔ تو حضرت عباس نے کہا میں امان دے چکا ہوں ابو سفیان کو۔ تو انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونا ہے، اگر آپ نے میری امان قبول کر لی تو ٹھیک ہے، نہیں تو تم جانو ابو سفیان جانے۔ چنانچہ وہ دونوں خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے امان دے دی۔ آپ نے فرمایا عباس نے امان دے دی، ظاہر ہے کہ پھر ہم سب کی طرف سے امان ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ بھی یہی تھا، مسلمانوں کا طریقہ یہ تھا کہ اگر پورے مسلمانوں میں سے ایک مسلمان بھی کسی کو امان دے دے تو وہ سارے مسلمانوں کی طرف سے سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے بعض موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے دیا کرتے تھے، خبردار ہم فنا جو قبیلے کسی کو امان نہیں ہوگی، کوئی امان نہ دے دے، اس لیے کہ اگر دے دے گا تو پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ تھا اس زمانے۔ تو خیر اس کے بعد آپ نے مکے جانے کا حکم دیا، تو آپ نے 4 حصے کیے اپنے پورے ان 10,000 آدمیوں کے۔ ابھی تک تو چونکہ لشکری ہے نا یہ، ہاں میں اس پہ کہہ رہا تھا کہ ابو سفیان نے کلمہ پڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ اس طرح تشریف لے جائیں گے تو مکے میں تو آپ پھر کوئی بچے گا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اعلان کر دو کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے
اس کو پناہ ہے. ابھی تو مسلمان ہو رہا ہے. اور ابو سفیان کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. لیکن 1 منٹ کے اندر یہ آپ کے مارے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے امان ہے. اور کہنا یا رسول اللہ میرا گھر ہی کتنا بڑا ہے, کون کون آ جائے گا میرے گھر میں؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا جو حرم میں کو چلا جائے اس کو امان ہے. اور اس کے رسول اللہ حرم بھی کتنا بڑا ہے؟ اس زمانے میں تو چھوٹے سے تھا نا. آپ نے فرمایا جو اپنے ہتھیار ڈال دے اس کو امان ہے. عرض کہ یا رسول اللہ بھائی اتفاق سے اگر کسی کے ہاتھ میں ہتھیار رہے گا تو اس کو تو گردن اڑوا دیں گے آپ. آپ نے فرمایا اچھا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اس کو امان ہے. اب بتائیے آپ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس طرح سے آپ نے حکم دیا کہ اب چلو اندر. چنانچہ فلیگ دیے گئے. ایک فلیگ تو دیا خالد ابن ولید, اور جس کو فلیگ دیا جاتا تو وہ سردار ہوتا تھا نا. ایک خالد ابن ولید کو, ایک ابو عبیدہ ابن جراح کو, ایک حضرت زبیر ابن العوام کو, اور ایک سعد ابن عبادہ جو انصار کے سرداروں میں ہیں, ایک ان کو دیا. تو اور آپ نے فرمایا فلاں فلاں راستوں سے 4 راستوں سے مکے میں داخل ہونا ہے, اور حرم اور باب العمرہ کے اس طرف جو جبل ہندی کہلاتا ہے اس کے پاس سب کو اکٹھا ہونا ہے. تو سعد ابن عبادہ نے جھنڈا ہاتھ میں لے کر کہا کہ لا قریش بعد اليوم هذا يوم الملحمہ, آج کے بعد اب قریش نہیں رہیں گے. آج تو جو ہے بس ان کے ہلاکت کا وقت دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد واپس لاؤ فلیگ. آپ نے فرمایا فلیگ واپس دے دو. نہیں بات کیا کہی ہے؟ لیس هذا اليوم يوم الملحمہ هذا اليوم يوم المکرمہ. یہ آج جو ہلاکت کا دن نہیں ہے, آج تو عزت کا دن ہے. اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے اور اسلام دوسروں کو عزت دے رہا ہے. آج تو اس بات کا دن ہے. اور آپ نے فلیگ واپس لے کر کے ان کے بیٹے کو قیس بن سعد کو دے دیا, تم لے کے چلو. اب آپ بتائیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. ارے بھائی مکے پر قریش پر قابو پا کر کے اور پھر اس طرح سے چھوٹ دی جا رہی ہے, جو یہ کر لے اس کو امان, جو اس کو کر لے وہ امان, جو اس کو یہ کر لے وہ امان. معلوم ہوا سب کو تو امان ہی دے دیا آپ نے. سمجھا 23 سال تک جنہوں نے 23 سال میں سے 2 سال نکال دیے, سن 8 ہجری کا قصہ ہے. سمجھیے کہ 21 سال تک جن لوگوں نے متواتر آپ کو ستایا پریشان کیا, اس قوم کو آپ نے ایک دم سے امان دے دی. یہ ہے وہ اسلام کی تاریخ. تو بتائیے کیا کہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت معاذ سے احسن خلقک للناس, لوگوں کے واسطے اپنے اخلاق کو اچھا کر دو. چلیے صاحب. اور وعن مالک بلغه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت لأتمم حسن الاخلاق. مالک سے روایت ہے, ان کو امام مالک کی روایت ہے یہ, اور ظاہر ہے کہ وہ صحابی تو نہیں ہے, اس لیے بلغہ ان کو یہ بات پہنچی ہے. تو مطلب یہ کہ یہ روایت جو ہوگی مرسل بھی ہوگی اور مقطوع بھی ہوگی. تو ان کو پہنچی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق, میں اس واسطے بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں. یہ مطلب ہے. تو اسی واسطے آپ نے, حقیقت تو یہ ہے کہ تکمیل اس طرح فرما دی کہ اصول اخلاق آپ نے بتلا دیے. ان اصول سے وہ جزیات نکلی ہیں اور وہ اخلاقیات نکلی ہیں کہ پورا نظام اخلاق مرتب ہو گیا. چنانچہ مسلمانوں نے, علماء نے اخلاق اسلامی پر بڑی بڑی والیوم میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اگر اس کو لائبریریز میں تلاش کیا جائے, یہ تو کہیں بھی آپ کو نہیں ملیں گی کہ صاحب مذہبی نقطۂ نظر سے کتابیں لکھی جائیں. اخلاق کو پر کسی مذہب والوں کو بھی اس کی توفیق نہیں ہوئی, اصول ہے ہی نہیں. یہ تو قرآن نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے اصول بتلا دیے, تو تکمیل کر دی اخلاق, حسن اخلاق کی. اچھا صاحب. وعن جعفر ابن محمد عن ابي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نظر في المرآة قال الحمد لله الذي حسن خلقي وخلقي وزان مني ما شان من غيري. جعفر ابن محمد اپنے والد محمد ابن علی وہی ہوں گے رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں, یا ہاں وہی ہیں.
ان سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینے میں دیکھا کرتے تھے، مرر میں، تو آپ فرماتے الحمدللہ الذی حسن خلقی وخلقی وزان منی ما شان من غیری، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری صورت کو اور میری سیرت کو اچھا کیا۔ خلق اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کی جو بناوٹ جسم کی، اور خلق جو ہوگا اخلاق، تو مطلب میں نے اسی لیے ترجمہ کیا کہ جس نے میری صورت اور سیرت کو اچھا کیا اور مجھ سے وہ چیز اس چیز کو دور کر دیا کہ جو میرے اندر عیب والی سمجھی جائے، جس سے میں عیبدار ہوں، اس سے مجھے اللہ نے بچا کے رکھا، کیونکہ تمام انبیاء جو ہیں وہ صورت اور سیرت کے عیبوں سے ان کو پاک رکھا جاتا ہے۔ مگر یہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما سکتے ہیں اپنے لیے، جہاں تک ہمارے لیے جو سنت ہے اور طریقہ ہے وہ کیا ہے، وہ آگے آ رہی۔ وعن عائشہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میری صورت جس طرح آپ نے اچھی کی ہے، ایسے ہی میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دیں، میری سیرت کو بھی اچھا کر دیں۔ تو ہمارے لیے یہی بات ہوئی، ہم جب آئینہ دیکھا کریں تو ہم وہ اسی طرح کہیں اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ جیسی آپ میری صورت اچھی بنائی ساری مخلوقات میں، میرے اخلاق بھی سارے سب سے اچھا رکھ دیں، میری سیرت بھی اچھی بنا دیں۔ بس جناب، ہو یا نوح علیہ السلام کی ہو یا موسیٰ علیہ السلام کی ہو، ہر قوم نے اگر نبی کی بات کو نہیں مانا، ایک تو نہ ماننے اس وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بھائی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو ٹھیک ہے، لیکن سمجھ میں آ رہی اور پھر نہیں مان رہے تو کیوں نہیں مان رہے؟ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بات نہیں مانی، کیا واقعی اس لیے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باکمال ہونے میں کوئی شبہ تھا؟ ایسا تو نہیں، بلکہ اتنا ہی نہیں، آپ کے نبی ہونے میں بھی شبہ نہیں تھا، نبی ہونے میں بھی شبہ نہیں تھا، مگر مانتے نہیں تھے۔ کیوں نہیں مانتے تھے؟ وہی تکبر اور کبر اور بڑائی۔ تو یہ آدمی کو کسی کام کا نہیں چھوڑتا، کوئی خیر کا کام جو ہے وہ اس لیے نہیں کر پا رہا ہے، معلوم ہے کہ یہ خیر کا کام ہے مگر یہ ہماری بڑائی کے خلاف ہے، اس لیے ہم نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے تکبر۔ پھر اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تمہیں حق کہاں سے پہنچتا ہے بڑائی کرنے کا؟ تمہاری ابتدا گندے پانی سے، ساری عمر پیٹ میں گندگی اٹھائے پھرتے ہو، آخر جب جان نکل جاتی ہے تو تمہارے جو ہے کیڑے پڑ جاتے ہیں بدن کے اندر۔ تمہیں حق کہاں سے پہنچتا ہے بڑائی کرنے کا؟ یہ بڑائی تو مجھے سچتی ہے، الکبریاء اور ردائی، یہ کبریائی تو میری چادر ہے، مطلب یہ کہ میرا وصف ہے، میری صفت ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کوئی عیب نہیں، کوئی حاجت نہیں، کسی طرح کی کمزوری نہیں، تو یہ بڑائی تو مجھے تو سچتی، تم کہاں سے بڑے بن بیٹھے؟ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا جس نے میری چادر کے ساتھ میرے سے جھگڑا کیا، یعنی میری چادر کھینچنی چاہیے، میں اس کی گردن مروڑ دوں گا۔ تو یہ ہے وہ کبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے ہیں جنت میں نہیں جائے گا، تکبر نکال کے جائے گا۔ تواضع جو ہے وہی اصل چیز ہے، تواضع آ جائے تو پھر اس سے بڑھ کر کیا؟ دیکھ لیجیے آپ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اوفو کتنے زبردست، واقعی ایسا کہ ناک میں مکھی نہ بیٹھنے دیں، یہ حالت تھی۔ اسلام لانے سے پہلے تک کیا دبدبا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، لیکن جب اسلام لے آئے تو اب حالت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی بنے ہوئے ہیں، کوئی بڑائی کا احساس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس عمر بن الخطاب میں جو تلوار لے کے تو کوئی بھی نہیں آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑانے کے لیے، مشرکین مکہ میں کسی کو ہمت نہیں تھی، لیکن یہ عمر بن الخطاب ہی ہیں کہ تلوار لے کے گھر سے چلے تھے، میں آج قصہ ختم کر، یہ تو یہ حالت ہے۔ اور یہ عالم یہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر ذرا بل دیکھے اور عمر بن الخطاب کی حالت خراب۔ یہ تواضع ہے اللہ اور اس کے رسول کے واسطے، اور یہی دراصل ایمان ہے۔ تو فرمایا کہ جنت میں نہیں جائے گا۔ قرآن شریف میں بھی تو اس سے زیادہ بلیغ انداز میں اس بات کو فرمایا۔
ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المفترين وكذلك نجزي المفترين. ساری تقریر کر جائیے 1 گھنٹے کی، اس کے بعد اب نظر اگر چلی جائے آیت کے اوپر معلوم ہو تو وہ تو ایک ہی آیت کے اندر ساری. فرمایا کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے انہوں نے تکبر کا معاملہ کیا آیتوں کے مقابلے میں، ان کے واسطے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. دروازے نہیں کھولے جائیں گے مطلب کیا ہوا کہ جب کسی کی جان نکالی جاتی حدیث میں آتا ہے کہ اس کی روحوں کو لے کر جاتے ہیں، تو اچھی روحیں ہیں دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، خوشبوئیں مہک رہی ہیں، خوشبوئیں سونگ سونگ کر دروازے کھل رہے ہیں، ہر ایک اس کے ویلکم کر رہا ہے. کتنی اچھی روح ہے، کس کی روح ہے، کون تھا، کتنا خوش نصیب آدمی تھا، خوشبوئیں مہک رہی ایمان اور اعمال کی. اوپر تک جانے دیتے ہیں عرش تک، اور عرش کے پاس پہنچ کر پھر وہ روح جو ہے سجدہ کرتی اللہ سبحانہ و تعالی. اس کے بعد پھر اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ لے جاؤ اس کو اس کے ٹھکانے پر، تو پھر اس کو علیین میں لے جاتے ہیں. علیین علو سے ہے، معلوم ہوا کہ اس کے واسطے بھی اونچے کہیں ان آسمانوں کے اندر کوئی جگہ ان روحوں کے واسطے ہے. اور اگر کسی بدبخت کی روح نکالتے ہیں، ایمان نہیں اعمال نہیں، تو اس کی روح سے بدبوئیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں اور وہ بدبوئیں دور دور پھیلتی ہیں، تو آسمانوں کی طرف لے کے چلتے ہیں، کوئی دروازہ ہی نہیں کھولتا، کوئی کھولنے کو تیار نہیں اس کا دروازہ. ان بدبودار روحوں کو کہاں لے کر آ رہے ہیں؟ آخر حکم ملے گا اس کو پٹخ دو اس کی جگہ پہ. سجن کہتے ہیں عربی میں کس کو جانتے ہیں؟ سجن قید خانے کو، جیل کو. تو سجین جو ہے اس سے کہ صاحب اس کو جیل میں لے آ کے ڈال دو اس کی روح کو، وہیں اس کو مصیبتیں بھگتنی. تو لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة، اور یہ جنت میں نہیں جائیں گی جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. دیکھا کتنی بلیغ قرآن نے بات کہی، چونکہ سوئی کے ناکے سے تو اونٹ نہیں نکل سکتا. اس لیے کہا تھا وہ جو میں نے بات کہی تھی کہ یہ کبر تو اللہ کے مناسب ہے، الکبریا وہ ہیں بڑے. اس نے کہاں سے بڑائی کا دعویٰ کیا؟ معلوم ہے یہ افترا ہے. افترا کہتے ہیں جھوٹ بات گھڑنا. تو اس نے گھڑی تھی بات یہ کہ میں بڑا ہوں، تو پھر ہم ایسے گھڑنے والے کو ہم کیا سزا دیں؟ یہی سزا دیں گے جا. تو اس آیت میں بھی اس کو فرمایا. اس لیے یہاں ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا کوئی آدمی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن رجلا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله تعالى جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. واقعی اللہ ان کی قبروں کو نور سے بڑھے. صحابہ نے بھی ویسے تو اتنے مؤدب تھے، اتنے ادب والے تھے کہ سوال کرتے گھبراتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پوچھتے بھی تھے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ رسول والا ہے کہ نہیں؟ اتنا ادب. لیکن جب پوچھتے تو ایسی چیز پوچھتے کہ واقعی ہمارے لیے دروازے کھول دیے علم کے. یہ کمال ہے ان صحابہ کا. تو اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ صاحب یہ تو کبر سے روکا گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ذرا یہ اچھے کپڑے پہننا یہ بڑے بنے پھرے ہیں. ہو سکتا ہے میں اگر اچھے کپڑے پہنوں، ذرا کنگھی ونگی خوب کر لوں، تو انہوں نے کہا صاحب یہ دیکھیے بڑے بنے پھرے ہیں. ہو سکتا ہے یہ خیال ہو، خود انسان کو یہ خیال ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا اچھا یہ صفائی ستھرائی بناؤ سمار جو ہے
یہ کہیں اسی کا نام کبر ہے کیا؟ مسئلے کو صاف ہونا چاہیے. فرماتے ہیں کہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہے. تو ایک شخص نے کہا عرض کیا یا رسول کہ ایک آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لفظ یاد رکھیے گا، پھر میں اس کی وضاحت کروں گا. ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو مطلب کیا؟ یہ کبر ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ جمیل ہے، جمیل جمال سے، اور وہ جمال کو ہی پسند کرتے ہیں. جمال اور حسن دو چیزیں ہیں. حسن ظاہری اچھائی کو کہتے ہیں، خوبی کو، اور جمال جو ہے وہ باطنی اچھائی کو کہتے ہیں. ظاہری اور باطنی دونوں بھی کہہ سکتے ہیں. حسن تو صرف چمڑی کا ہے، اور جمال جو ہے وہ انسان کے اعمال، اخلاق، کردار، افکار، خیالات، سمجھا، یہ اس ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں جمال کے اندر. تو اللہ کو یوں نہیں کہا اللہ حسین، اللہ حسین ہے، یہ نہیں بات ہے، وہ تو نامکمل ہوتی بات. جمیل فرمایا اللہ جمیل ہے. جب جمیل ہیں تو جمال کو پسند کرتے ہیں. اچھا صاحب، پہلے اس کو آگے میں ترجمہ پورا کر دوں، پھر لوٹوں گا اس کی وضاحت کے لیے. فرمایا کبر جو ہے وہ تو دراصل حق کا مقابلہ کرنا، اس کو رد کرنا، اور لوگوں کے جو ہے ان کے لوگوں کو ذلیل سمجھنا. یہ ہے بات، یہ ہے کبر. اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا سمجھنا اور دوسرے کو نیچا سمجھنا، اور حق سامنے آ جائے تب بھی جو ہے اس کو قبول کرنے کو تیار نہ ہونا. دراصل یہ ہے کبر. تو ویسے تو صاف ہو گئی بات، لیکن پھر بھی یہاں جو میں نے کہا کہ لفظ لائے ہیں یحبو، ایک ہوتا ہے آدمی کا اچھا بننا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں. یہ تو بات کوئی نہ ہوئی. جمال کو پسند کرنے کے معنی یہ ہو گئے کہ صاحب جب آدمی کو جمال پسند ہوتا ہے تو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جب بھی وہ آدمی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے گا. اور جو دوسروں کے واسطے بنے گھر میں جا کے کسی وقت دیکھ لیجیے ان کو، سمجھ میں آیا تب پتہ چل جائے گا. یہی تھے وہ صاحب جن کو ہم نے باہر دیکھا تھا، سمجھ میں آیا. لیکن گھر میں تو عجیب طرح نظر آ رہے ہیں. جس آدمی کی طبیعت میں صفائی ستھرائی سلیقہ یہ ہوگا اس کو تو چین ہی نہیں آئے گی گھر میں بھی. حضرت مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ دلی میں ان کا مزار ہے. چتلی قبر بھی ابھی وہ محلہ جو ہے وہاں ان کا مزار ہے. یہ حضرت شاہ ولی اللہ کے ہم اثر ہیں، اور یہ آپ نے نام سنا ہوگا علامہ شامی رد المحتار، یہ جو فتاوی شامیہ وغیرہ. یہ علامہ ابن عابدین شامی یہ مرید ہیں شاہ غلام علی صاحب کے، ان کا مزار بھی وہیں ہے. اور شاہ غلام علی صاحب خلیفہ ہیں حضرت مرزا صاحب کے. تو 250 سال، 350 سال پہلے، 300 سال ہو گئے ہوں گے. تو خیر مرزا صاحب جو تھے بڑے اولیاء اللہ میں، اسی لیے میں نے بتایا کہ بھائی ان کا اتنے علماء تک ہے. بھائی علامہ شامی زبردست عالم فقیہ گزرے ہیں سیریا میں. افسوس یہ رہا کہ ہم کو اتنا موقع ہی نہیں ملتا کہ بھائی اتنا وقت وہاں لگائیں، کسی جگہ جائیں تو سب کے مزارات پہ جائیں. وہ دل چاہ رہا تھا مگر نہیں کہ جا سکے، وقت نہیں تھا پوچھ کر. تو بہرحال مرزا صاحب جو ہیں وہی ہے جو مغل خاندان میں شادی کی تھی. نہیں وہ نہیں. تو مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ جو تھے بہت بڑے اولیاء اللہ میں ہونے کے باوجود طبیعت میں بڑی نزاکت، بڑی صفائی، بڑی ستھرائی. اگر کوئی فرش کے اوپر، ان کے گھر میں کوئی فرش کے اوپر بھی کوئی اگر تن کا پڑا نظر آ جائے تو سر میں درد. ایک رات جو ہے وہ صبح کو وہ جو پہنچے فجر میں آنکھیں سرخ. کسی نے پوچھا حضرت خیریت تو ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ رات برابر نیند نہیں آئی ہے. فرمایا کہ ہاں بات صحیح ہے. تو ان کا طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے. اصل میں قصہ یہ ہوا کہ رات کسی نے مجھے ایک رضائی لا کے دی، تو وہ بیچارہ عقیدت مند تھا، اس نے بنا کر کے نئی رضائی لایا. میں نے سوچا جب بیچارہ محبت سے لایا ہے تو پھر ناقدری ہوگی، لاؤ اس کو اوڑھ لو، کم سے کم ایک رات تو اوڑھ لوں.
اب جو میں نے اس کو کھولا دیکھا تو اس کے اندر جو ہے جو سیون تھی وہ ٹیڑھی اور بینکی تھی. بس اب وہ میری طبیعت بگڑ گئی. اس وجہ سے مجھے ساری رات نیند نہیں آئی. اسی کی وجہ سے تم دیکھ رہے ہو, ویسے اور کوئی بات نہیں. حالت یہ کہ یہ ٹیڑھے کہیں کو اس میں دھاگے پڑ گئے. آدمی ٹیڑھا ہے, سمجھا, دماغ ٹیڑھا ہے, آنکھ ٹیڑھی ہے, آخر کیا بات ہوئی کہ یہ ٹیڑھے کیوں ہو گئے؟ بس اس میں جناب دماغ بگڑ گیا, رات کو نیند نہیں آئی. تو یہ جو ہے آدمی کے اندر, یہ پھر یہ نہیں کہ میں دکھلاوے کے واسطے, اس کو تو اپنے بستر پہ بھی نیند نہیں آئے گی اگر اس کی طبیعت میں جو بات ہے. مگر یہ آپ کہیں گے, پھر کہیں گی بزرگی میاں ہیں بھائی, یہ بھی کوئی بزرگی ہوئی کہ رات کو جناب ایک ٹیڑھا بزرگی تو اس کو کہتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو ہر حالت میں مست. یہ نہیں, غلط ہے یہ. پھر چنانچہ انہی کی حالت یہ ہے کہ ان کی بیگم صاحب, یہ عورتیں مت سنیں اس قصے کو بھائی, انہیں جا کے پریشان کریں گی. پھر ان کی بیگم جو تھی وہ تھی بڑی ترار, بہت ترار, بس گالیوں سے نیچے تو بات ہی نہیں ہوتی. اب نتیجہ اس کا یہ کہ اچھا وہ علامہ کا معاملہ بھی عجیب. ان کے خدام میں تھے ایک بڑے پکے پٹھان, وہیں کے آئے ہوئے تھے, وہ بالکل وہ آفریدی قسم کے. تو انہوں نے حضرت نے فرمایا کہ بھائی ذرا دروازے پر جا کر وہ فلاں چیز مانگ کے لے آؤ. خان صاحب وہاں پہنچ گئے, اور وہ خان صاحب نے جو ان سے وہاں کہا سنا, تو وہ بیگم صاحب چونکہ بس مرزا صاحب کے حوالے سے کوئی بات کرو تو پہلے 2-4 گالیاں دینا مرزا صاحب کو, ان کا وظیفہ یہی تھا. تو انہوں نے جناب سنا, وہ خان صاحب تو معتقد ہیں حضرت کے, اب جناب والا یہ اندر سے بات آ رہی. پہلے تو انہوں نے ذرا جھرجھری لی کہ بھائی یہ قصہ کیا ہے. انہوں نے کہا کیا کہہ رہی اماں تم؟ تو جناب اس نے پھر سنا دی 2-4. انہوں نے کہا کہ کیا بات کرتی ہو, تو خاموش ہو جاؤ. انہوں نے کہا تیری ایسی کی تیسی. انہوں نے وہاں سے اس کو بھی خان صاحب کو بھی بتا دیا. خان صاحب غصے میں وہاں سے جناب وہ مرزا صاحب کے پاس, حضرت یہ کیسا بیوی ہے تمہارا؟ تو یہ ہمارا بیوی ہوتا ایسا تو ہم اس کو ٹھیک کر دیتا, یہ بیوی رہنے کا قابل نہیں, اس کو طلاق دینا. اب اس کو حضرت جو ہے, بھائی دیکھو اگر تم مجھ سے معتقد ہو, میں تمہارے باپ کی جگہ, وہ تمہاری ماں کی جگہ, تو سوچو تو صحیح. نہیں, یہ پیری بری تھی اپنی جگہ مولا تمہارے ساتھ حضرت, لیکن یہ بات جو ہے بیوی تمہارا صحیح نہیں ہے, اس کو طلاق دینا. تو آخر ان سے کہا کہ دیکھو اچھا ایک بات سنو, ایک بات تو یہ ہے کیوں میں طلاق دوں, اگر یہ اچھی ہے تو طلاق دینا غلط, پھر تو نہیں دینا چاہیے, اور اگر خراب ہے تو میں اس کو طلاق دے دوں, اس کا مطلب یہ کہ میں دوسرے کے لیے چھوڑ دوں, خراب چیز کو دوسرے کے لیے چھوڑ دوں میں, یہ تو نہیں ہو سکتا. لہذا اچھی ہے تب بھی مجھے رکھنا ہے, اور خراب ہے تب بھی مجھے رکھنا ہے. خراب کیا دوسرے آدمی کے گلے میں ڈال دوں؟ دیکھا آپ نے. اور فرمایا کہ ایک بات سنو خان صاحب, یہ جو تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے ہے مرزا مظہر, یہ مرزا مظہر بنائی ہے اس کے طفیل میں, اس کی یہ عادتیں اور میرا صبر, تو اللہ میاں نے اسی کی برکت سے تو نواز رکھا ہے. تم چاہتے ہو کہ میں اس کی چھٹی کر دوں؟ تو اب یہ جو ہے یہ معاملات, یہ تو بزرگی ہوئی نا کہ عادت کے بندے نہیں ہیں, بلکہ یہ کہ جہاں دیکھا تو عادت کو کچلنا, وہ عادت کو کچل بھی دیا اپنے دینی فائدے کے لیے. تو بہرحال یہ چل رہی تھی بات, اصل ہے جمان اور صفائی اور ستھرائی کو اگر کوئی پسند کرتا ہے تو پسند کرتا ہے, تو پھر ہر جگہ کرے گا. وہ کبر نہیں ہے, کبر وہ ہے کہ طبیعت کو پسند نہیں, دکھلاوے کے واسطے سارا کہ لوگ ہم کو بڑا سمجھیں, یہ ہے وہ بری چیز. تو اسی لیے لفظ یحب لائے تھے. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم وفي روايه ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. دیکھیے آپ یہ جو حدیث ہے یہ ہے نبی کا کمال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جناب یعنی ایسا لگتا ہے کہ جس کو نفسیات کہتے ہیں, سائیکالوجی اور حکمت, وہ ساری آخر اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہوں گی تو کہاں ہوں گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہ فرمائیں گے, یعنی اس قابل ہی نہ ہوں گے کہ اللہ
ان سے کلام کرے، یعنی ان کے ناقابل ہونے کی، ان کے جو ہے قابل نفرت ہونے کی صورت یہ ہے۔ ولا یزکیم، اور نہ یہ بھی نہیں کہ وہ صاحب پہلے سے اگر گندے ہیں اس بات سے اللہ کلام نہیں کر رہے، چلو بھائی صاف ستھرا کر دو ان کو، اور اللہ کو یہ بھی قدرت ہے صاف ستھرا کر دیں، پھر وہ قابل گفتگو ہو جائیں، نہیں اللہ ان کو صاف بھی نہ کریں گے۔ وفی روایت ولا ينظر الیہم، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ ان کو دیکھیں گے بھی نہیں، نظر نہیں فرمائیں گے نظر رحمت۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون ہے وہ تین آدمی؟ شیخ زانٍ، بوڑھا آدمی اور زنا کرے۔ اے بھائی جوان آدمی نے جوانی سے مجبور ہو کر کیا، برا تو وہ بھی ہے لیکن وہاں کوئی نہ کوئی تو ایک ریزن نکلے گی، بیچارہ جوانی سے مجبور ہو گیا، لیکن یہاں جو ہے اس بوڑھے کو بڑھاپے میں کیا مصیبت آئی تھی کہ بڑھاپا ہے اور جا کر کے پھر یہ حرکت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجبوری کوئی نہیں سوائے اس کے کہ اس کو گناہ اور ثواب کا ہی فرق اس کے دماغ میں نہیں ہے، تو ایسا آدمی اس کے ساتھ کیا ہو۔ وہ ملک کذاب، اور بادشاہ اور جھوٹا۔ اے بھائی جھوٹ بولتا ہے آدمی کسی فائدے کے لالچ میں یا کسی دباؤ پریشر میں، یہ بادشاہ سلامت کو کیا سوجی، ان کے اوپر کون سا دباؤ ہے، یہ کون سا فائدہ چاہتے ہیں آخر جس کے لیے ان کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے۔ کوئی آدمی مجبور ہو کر جھوٹ بولے تو شاید ایکسکیوز اس کا قبول بھی ہو سکتا ہو، اس کا کہیں کو۔ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، اور فرمایا کہ وہ کہ جو بھرے کنبے کا ہو، یعنی عیال فیملی لمبی چوڑی، اور اوپر سے تکبر کر رہے ہیں۔ ارے بھائی بڑی فیملی ہوگی تو تم تو بوجھ میں دبے ہوئے ہوں گے، تو میں ان کی ذمہ داریاں تم کو بوجھل بنائے ہوئے ہوں گے، اور اوپر سے آپ تکبر کر رہے ہیں۔ یہاں آئے سے مراد یہ تو فیملی، اور یہ یوں کہیں گے جو غریب ہے، سمجھ میں آیا، جو بیچارہ مالی اور لحاظ سے فائنینشلی جو کمزور ہے، تو آخر تکبر کس چیز پہ کر رہے ہیں جب کچھ ہے ہی نہیں آپ کی پاکٹ میں، تو تکبر کی کوئی وجہ۔ اس لیے یہ تین آدمی فرمایا کہ ان کا قیامت کے دن جو مقام ہوگا، فرمایا اللہ کلام نہ فرمائیں گے، صاف نہ کریں گے ان کو، نہ ان کی طرف نظر کریں گے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما ادخلته النار وفی روایت قذفته فی النار۔ اور انہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے کہ کبریا، یہی بڑائی میری چادر ہے، اور